السلام علیکم جی. ناول آپ زدہ بائی واجد ابرار کی یہ 7واں ایپیسوڈ ہے. صبح کے 7 بجے تو بیڈ کی سائڈ میز پہ رکھے اسمارا کے فون پہ الارم راگ لاپنے لگا. اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں جیسے وہ اسی انتظار میں تھی کہ الارم بجے اور وہ بستر سے نکلے. اس نے فون اٹھایا اور الارم بند کر دیا. اسکرین پر ای میل کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس نے اپنا میل باکس کھول لیا. میل باکس سینکڑوں غیر ضروری ای میل سے بھرا پڑا تھا جنہیں اس نے کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر رات موصول ہونے والی میل جو کہ فہرست میں سب سے اوپر تھی اس نے کھول لی. میل فرانس کی وزارت مذہبی امور کی جانب سے بھیجی گئی تھی اور اسے ویسٹ اینڈ اسلاموفوبیا نامی سیمینار میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی. اسے اس میل میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی. اس نے فون چارجنگ پہ لگایا اور کمرے سے باہر آ گئی. بال سمیٹتے ہوئے وہ احمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. دروازہ کھولتے ہی اس کے منہ سے احمر بیٹا نکلا اور اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گئی. اسے یاد آ گیا تھا کہ احمر تو سکندر کی فلیٹ پر ہے. حسرت سے احمر کے خالی بستر کو دیکھ کر وہ کچن میں چلی آئی. پانی کی 2 گھونٹ حلق میں اتارتے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی. ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اس کے فون پر گھنٹی بجی. وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی. اسکرین پہ سکندر کا نام دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹھا لی. اس کی کال اٹھاتی سکندر نے اسے گڈ مارننگ کہا. گڈ مارننگ، اس نے ہلکا سا جواب دیا. آئی ہوپ کہ تمہیں نیند سے نہیں جگایا ہوگا، سکندر نے اس کے دھیمے لہجے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا. نہیں، میں جاگ رہی تھی، انفیکٹ تمہیں ہی فون کرنے والی تھی. مجھے یا پھر احمر کو؟ سکندر مسکرایا. کیسا ہے وہ؟ اسمارا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا. ٹھیک ہے، ابھی اٹھا ہے، واش روم میں ہے، سوچا تمہیں بات کرا دوں اس سے پہلے وہ کہے. شکریہ سکندر، تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں اس مشکل کا سامنا کیسے کرتی. تمہارا یہ سہارا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. بات جب ہمیشہ یاد رہنے پہ آ جائے تو اس بات پہ پھر شکریہ نہیں بنتا، سکندر نے احساس بھرے لہجے میں جواب دیا. اس دوران احمر واش روم سے باہر آ گیا تھا. لو آ گیا تمہارا شہزادہ، بات کر لو اس سے، ہماری بات تو کام پر بھی ہو جائے گی. میں تب تک ناشتہ بنا لوں. اس نے فون احمر کو پکڑاتے ہوئے کہا. احمر نے فون پکڑ لیا. کیسی ہے مما کی جان؟ اسمارا نے پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھا. ٹھیک ہوں مما، احمر کی خفقی بھری آواز نے اسمارا کا دل مٹھی میں کر لیا. اتنا انداز کیوں ہو رہے ہو میری جان؟ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر تم اپنے گھر آ جاؤ گے، اور جب تم آؤ گے تو ایک سرپرائز ملے گا تمہیں. کیسا سرپرائز مما؟ احمد نے جوشیلی انداز میں پوچھا. یہ تو مما بھی نہیں بتائے گی، ابھی تمہیں کچھ روز سکندر انکل کے ساتھ رہنا ہے اور انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کرنا. میں نے انہیں ذرا بھی تنگ نہیں کیا مما، آپ ان سے پوچھ لیں. احمد نے معصومیت سے کہا تو آملیٹ کے لیے انڈا گھولتے ہوئے سکندر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. میں جانتی ہوں میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے. ٹھیک ہے بیٹا، مما کو بھی ناشتہ کرنا ہے، تیار ہونا ہے، شام کو ملنے آؤں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور جب تک سکندر انکل تمہیں لینے نہ آئیں سکول سے باہر نہیں آنا. ڈونٹ وری مما، گارڈ انکل باہر نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا. مما ول مس یو. می ٹو مما، اس نے پیار سے جواب دیا اور فون سکندر کو پکڑا دیا. تقریباً 9 بجے کے قریب وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلی تھی. سکندر بھی احمر کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد نیو اسٹوڈیو پہنچ گیا تھا. وہ بھی اپنے راستے میں ہی تھی جب اسے وزارت خارجہ کی طرف سے کال موصول ہوئی. کال پہ اسے بتایا گیا کہ حکومت نے فرانس میں ہونے والی کانفرنس ویسٹ اینڈ اسلام فوبیا میں اسے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ حیران ہوئی تھی. سر، میں حکومت کے فیصلے کی قدر کرتی ہوں، لیکن بہتر ہوتا کہ میرا نام فائنل کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا جاتا. مجھے آج صبح بھی انویٹیشن میل ملی ہے. آپ بجا فرما رہی ہیں، وزارت مذہبی امور سے بھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی آپ کا نام سجیسٹ کیا ہے. کیا پورے ملک میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اسلام کا دفاع کر سکے وہاں جا کر؟ آپ اس اہم کانفرنس کے لیے مجھے یعنی جرنلسٹ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ اسمارا نے بدستور حیران ہوتی ہوئی کہا. آپ کا حیران ہونا بجائے، لیکن یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. حکومت پر امید ہے کہ آپ وہاں سوالوں کا بہتر جواب دے سکتی ہیں. بھیجنے کو تو ہم ایک سے ایک عالم کو وہاں بھیج سکتے ہیں، مگر آپ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مغرب کے کلچر اور اس کے دماغ سے بخوبی واقف ہیں، اور آپ کی آواز پوری دنیا سنتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ آپ اسلام کے دفاع کے ساتھ ساتھ مغرب کو انہی کا آئینہ اپنی دمدار آواز میں دکھا سکتی ہیں. میں ایک ناقص مسلمان ہوں، میرے پاس دین کی معلومات شاید اتنی نہیں ہیں جتنی ایک جید عالم کی ہو سکتی ہیں. میں ملک بھر میں تنقید کی زد میں نہیں آنا چاہتی. اب برائے مہربانی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں مسز اسمارا، اسے حکومت کی طرف سے ریکویسٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے. اسمارا نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد گاڑی سگنل پہ روک دی. کیسی شرط؟ دوسری طرف سے خوش دلی سے پوچھا گیا. پرائم منسٹر صاحب سے ایک ملاقات، جس کی میڈیا کو خبر نہ ہو اور نہ ہی کسی غیر متعلقہ شخص کو. یوں سمجھ لیجیے یہ بھی اسلام اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں ہے. اسمارا نے ٹھوس لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، ہم آپ کی درخواست وزیر اعظم آفس تک پہنچا دیں گے. ملنے کا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب خود کریں گے. کال کرتے ہی سگنل گرین ہو چکا تھا. اس نے گاڑی آگے بڑھا دی. ایک اسٹریٹ لائٹ پہ لہراتا ہوا سبز پرچم اس کی آنکھوں کو چمکانے لگا تھا.
3 دن ہو چکے تھے جیکب کو سارہ سے ملنے اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، مگر سارہ نے نہ تو اس کی کوئی کال اٹھائی تھی اور نہ ہی فلیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ اس کی طرف سے ملنے والی بے وفائی کی تکلیفوں سے ابھی تک نہیں نکل پائی تھی۔ والٹر اور ہیزل 2 روز قبل اپنے دوسرے گھر چلے گئے تھے۔ وہ دونوں اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے بے خبر تھے اور اندر ہی اندر سارہ کی چپ سے مطمئن بھی تھے۔ جیکب کا سمجھایا ہوا شاید سارہ پر اثر انداز ہونے لگا ہے، ہیزل نے والٹر سے کہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس نے 2 دن ہمارے ساتھ گزارے، وہ بھی مزید کسی بحث کے بغیر۔ شاید وہ آہستہ آہستہ ہمارے رشتے کو سمجھ جائے گی۔ فلیٹ سے نکلتے ہوئے والٹر نے اس کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہیزل سے کہا۔ وہ پچھلے 2 دن سے تنہا اپنے کمرے میں قید ہے، اس کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہیوسٹن کے نظارے میں گم اپنے اور جیکب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پاس پڑے موبائل فون کی ترتراہٹ سن کر اس نے اسکرین پر جیکب کا نام دیکھا، رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے بجنے والی ڈور بیل نے اسے چونکا دیا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف پڑی۔ دروازے کے ساتھ لگی چھوٹی سی اسکرین پر اس نے باہر آنے والے شخص کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کسی کوریئر کمپنی کی طرف سے تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ گڈ ایوننگ میم۔ آنے والے نے بیگ میں سے ایک لیٹر نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ گڈ ایوننگ کے جواب میں اس نے محض سر ہلایا اور پارسل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کاغذ پہ دستخط کر کے اس نے ڈیلیوری بوائے کا شکریہ ادا کیا اور اندر چلی آئی۔ دروازہ اس نے لاک کر دیا تھا۔ لیٹر کھولنے سے پہلے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک مقامی ایکسپو سینٹر کی طرف سے تھا، جہاں اس نے اپنی پینٹنگ کی نمائش کے لیے آن لائن رجسٹری کرائی تھی۔ لیٹر کھولنے کے بعد اسے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر کمرے میں بکھرے پڑے اپنے سامان کو دیکھا۔ یورپ میں بنائی گئی پینٹنگز اور فوٹوگرافی کا فریم ورک کرانے کے لیے اس کے پاس 1 ہفتے کا وقت تھا۔ سامان سمیٹتی ہوئی اس کی نظر قالین پر پڑے کارڈ پر پڑی۔ یہ وہی کارڈ تھا جسے عبداللہ نے میونخ ایئرپورٹ پہ دیا تھا۔ سارا کچھ وہیں چھوڑ کر اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کارڈ اٹھا لیا۔ عبداللہ کی باتوں کی باز گشت اسے سنائی دینے لگی۔ وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ ہاں وہ آزماتا ضرور ہے، لیکن صرف ان کو جو اس کے خاص بندے ہیں۔ وہ تلخ انداز میں مسکرا دی۔ میرے باپ کو مجھ سے چھین کر تسلی نہیں ہوئی، پھر میری ماں کو چھین لیا، پھر بھی آزمائش کہاں پوری ہوئی اس کی؟ جیکب بھی نہیں رہا میرے پاس۔ اس کی آواز اور آنکھیں دونوں بھر آئیں۔ اگر وہ واقعی ہے تو وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تلخی بھرے انداز میں کارڈ کو توڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اسے عبداللہ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ کون کب کس سے ملے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارا دوبارہ ملنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہو خدا نے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہی وہ مقصد تھا؟ بہت آسان ہے، جب آپ کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی تو آپ کو یہ ملاقات یاد آئے گی۔ وہ ڈسٹ بن کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈسٹ بن کے پاس آتے ہوئے اسے عبداللہ کی ایک اور بات یاد آئی۔ پہلی بار جب کارڈ آپ کو دیا تھا تو آپ کے کارڈ پکڑنے کے انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی کچرے کی ٹوکری کی نظر ہو جائے گا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ڈسٹ بن سے وہ ٹوٹا پھوٹا بے حال کارڈ نکال لیا۔ اس نے کارڈ سیدھا کر کے اس پہ درج پتہ پڑھا۔ پتے کے آخر پہ لاہور، پاکستان درج تھا۔ سچ کو جاننا ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے، سنا سنایا سچ نہیں ہوتا۔ عبداللہ کی ایک اور بات اسے یاد آئی تھی۔ ماسٹر صاحب، آپ بے شک اس نالائق کی چمڑی ادھیڑ دیں، بس کسی طرح اس گدے کو انگریزی کے پرچے میں پاس کرا دیں۔ آپ چاہیں تو 2-4 گھنٹے بعد چھٹی دے دیا کریں اسے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ 12 سالہ سکندر خوفزدہ نظروں سے اپنے باپ کو ماسٹر صاحب سے یہ گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں ماسٹر صاحب کی کرسی کے سامنے پڑے میز پر پڑے لکڑی کے ڈنڈے پر ٹھہر رہی تھیں۔ اس نے التجائی اور رحم طلب نظروں سے ابا کی طرف دیکھا، مگر وہاں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ ابھی پچھلی مار کے زخم اس کے نازک وجود سے مٹے نہیں تھے۔ ابا نے ماسٹر صاحب کو اگلے ٹارچر کی کھلی اجازت دے دی تھی۔ ابا کے ذاتی کلاس کے باقی طالب علم حسب معمول اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنا منہ انگریزی کی کتاب میں چھپا لیا تھا۔ کیا بات ہے، کہاں کھوئی بھی ہو؟ اسمارا سکندر کے دفتر میں داخل ہوئی تو اس نے سکندر کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ چونک کر ہوش میں آ گیا۔ کہیں نہیں، آؤ بیٹھو۔ وہ کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ اسمارا اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہو گئی ریکارڈنگ؟ سکندر نے چشمہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو گئی، گھر جانے سے پہلے سوچا تم سے کچھ ڈسکس کر لوں۔ کہو، سکندر نے لیپ ٹاپ پہ نظریں جماتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ مجھے فرینچ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی طرف سے ایک سیمینار میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی ہے، اسی سلسلے میں ڈسکس کرنا تھا۔ سکندر نے کمپیوٹر سے نگاہیں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا۔ ایجنڈا کیا ہے اس سیمینار کا؟ اس نے بھی اختیار اسمارا سے پوچھا۔ انٹرسٹنگ ہے، ویسٹرن اسلاموفوبیا کے موضوع پر۔ اوہ، یہ تو واقعی زبردست موضوع ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ کتنے دن جاری رہے گا یہ سیمینار؟ 3 دن تک جاری رہے گا۔ مختلف ممالک کے اسکالرز شرکت کر رہے ہیں، جن سے لوگ سوالات کریں گے اور انہیں جواب دینا ہوگا۔ میری باری سیمینار کے دوسرے روز آئے گی، اسمارا نے اسے مختصر بتایا۔ کتنے دن رکنے کا ارادہ ہے وہاں؟ سکندر نے اگلا سوال کیا۔ 3 دن تو رکوں گی۔ چلو اچھا، یہ بریک تمہارے لیے ضروری بھی تھا، کم از کم 3 دن تو سکون سے رہو گی وہاں۔ ایمرے کی طرف سے بالکل بے فکر ہے نا؟ مجھے بھی وہ تمہاری طرح بہت عزیز ہے۔
جانتی ہوں اور مطمئن بھی ہوں اس کے تمہارے ساتھ رہنے پر. شام کو آؤں گی اس سے ملنے. اسمارہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. اس ویڈیو کا کیا بنا؟ سکندر نے دوبارہ نظر اسکرین پر جماتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا. ابھی تو کچھ نہیں بنا. پیرس سے واپس آ کر دیکھوں گی اس کا کیا کرنا ہے. فی الحال تو مجھے جانے کی تیاری کرنی ہے. اسمارہ نے کندھے اچکائے. تم کہو تو اس ویڈیو کو ٹی وی پہ نشر کر دیتے ہیں. امپیکٹ زیادہ ہوگا اس کا ٹی وی پر. ویسے بھی ایک بار سوشل میڈیا پر آئے گی تو ہر چینل کی زینت بن جائے گی. سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسے مشورہ دیا. فی الحال تو میں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی. واپس آ کر سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے. ابھی مجھے اجازت دو. شام کو لگاتی ہوں چکر. اسمارہ نے پرس کندھے پر لٹکاتے ہوئے کہا اور خداحافظ کہتی ہوئی سکندر کے دفتر سے باہر چلی گئی. سکندر کی نظریں اٹھا کر بند ہوتے ہوئے دروازے کو دیکھا. کچھ ہی دیر بعد ملک سمیت دنیا بھر کے نیوز چینلز پر اسلام آباد سے آنے کی تحقیقات کے حوالے سے حکومتی اور فوجی نمائندگان کی پریس کانفرنس لائیو دکھائی جانے لگی. پریس کانفرنس کے مطابق تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی نے اسلام آباد میں ہونے والی ہلاکت خیز فائرنگ کے پیچھے مفتی شہاب کے گروہ کو ملوث قرار دیا. ساتھ ساتھ نمائندگان نے مفتی شہاب کے خلاف فوجی آپریشن کی جلد وقوع پذیر ہونے کا عندیہ بھی دے دیا. دنیا بھر کی طرح اس پریس کانفرنس کو مفتی شہاب اللہ کے ساتھ ساتھ شمالی وزیرستان میں موجود مولانا حشمت خان نے بھی دیکھا تھا. پریس کانفرنس ختم ہوتی اس نے ایک زوردار کہکا لگایا. اب آئے گا اونٹ جنوبی وزیرستان کے پہاڑوں کے نیچے. صبح کا سورج ایک نیا مشن لیے طلوع ہو چکا تھا. حویلی سورج کی سنہری روشنی میں نہا گئی تھی. ناشتے کے دوران رابعہ اور مجاہد کے رشتہ کی بات دین محمد سے کر لی گئی تھی. حسب توقع وہ اس رشتے سے خوش ہوئے تھے. انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ شاہ نواز کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا بوجھ اس کے سر سے اتر جائے گا. وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ مجاہد جیسے آزاد خیال لڑکے نے بھی گھر سے ہی اپنا انتخاب کر لیا ہے. غزالہ سمیت رب نواز اور نورالعین کے چہروں پر زبردستی کی خوشی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، مگر چھت پر اپنے خوابوں کی جھنڈیاں لگاتی عینی مطمئن تھی. اسے اس کی منزل ملنے والی تھی، وہ بھی اس شان سے جس کا اس نے سوچ رکھا تھا. شام کا وقت طے کر لیا گیا تھا رابعہ اور مجاہد کی منگنی کے لیے. زبیدہ سے تو خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. کمرے میں آتی اس نے رابعہ کو سینے سے لگا لیا. بہت اچھے نصیب ہے میری بیٹی کے. اللہ آگے بھی تمہاری نصیب اچھے کرے. اور میری نصیب کا کیا؟ شاہ نواز مسکراتی ہوئے اندر داخل ہوا. تمہارے بھی نصیب ہی ہیں جو مجھے ایسی عورت ملی، زبیدہ نے اترا کر کہا. رابعہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی. اب یہ مت کہنا کہ تم مجھے میری کسی نیکی کے بدلے میں ملی ہو. وہ بدستور مسکراتا ہوا اس کے قریب آ گیا. میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود ہی سمجھدار ہو. اس نے کنکھیوں سے شاہ نواز کو گھورا. چلو الحمدللہ تم نے مجھے سمجھدار تو مانا. اچھا ٹھیک ہے، اب بات بات پہ سمجھداری نہ دکھانے لگ جانا. دین کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں چھوڑ آنا تاکہ منگنی کی رسم اچھی طرح ادا ہو جائے. منہ زبانی بات ہو گئی، یہی کافی نہیں؟ ان رسموں میں کیا رکھا ہے؟ ابا جان بھی بس کسی کی نہیں سنتے. بھلا کوئی پوچھے کہ کیا زبان سے بڑی ہوتی ہے انگوٹھی؟ اچھا بس بس، ہر بات میں کیڑے نہیں نکالنے لگ جایا کرو. ساری دنیا رسمیں کرتی ہے. اب اپنی بیٹی کی بات آئی تو ہم صرف زبانی کلامی پہ گزارا کر لیں. انگوٹھی پہنا دینے سے کسی کے ایمان کو خطرہ نہیں ہوگا. وعدہ لے لو مجھ سے. زبیدہ نے تیکھے لہجے میں کہا تو شاہ نواز نے ہتھیار ڈالتے ہوئے چہرہ جھکا لیا. شکر کرو کہ دنیا داری دیکھنے کے لیے میں موجود ہوں، ورنہ صرف تمہارے آسرے پہ رہوں تو دونوں بیٹیاں گھر ہی بیٹھی رہ جائیں. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے 100 طرح کے جگاڑ کرنے پڑتے ہیں. خیر چھوڑو بھائی، تمہیں کہاں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی. تمہیں تو بس مولوی صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے. جو وہ سکھا دیتے ہیں اس پہ عمل کرانے حویلی چلے آتے ہو. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. مولوی صاحب کو سن کے شاہ نواز نے تیور چڑھا لیے. مجھے جو بھی کہنا ہے کہہ لو، میں نے کبھی نہیں روکا تمہیں، مگر مولوی صاحب کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا. بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی، استاد ہیں وہ میرے. وہ اسے گھورتے ہوئے بولا. میں کب کہہ رہی ہوں کہ عزت نہ کرو ان کی؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ عزت کرو، غلامی نہیں. زبیدہ نے طنز کرتے ہوئے کہا تو شاہ نواز ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا. تمہاری سونے کی انگوٹھی کہاں ہے؟ زبیدہ نے ڈریسنگ میز کی دراز کھولتے ہوئے پوچھا. یہیں کہیں ہوگی. مل گئی. زبیدہ ایک چھوٹی سی ڈبیا اٹھا کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. مجاہد کو یہ پوری آ جائے گی؟ اس نے انگوٹھی نکال کر شاہ نواز کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا. میری انگوٹھی اسے کیوں دے رہی ہو؟ شاہ نواز نے جھٹ سے انگوٹھی زبیدہ کے ہاتھ سے پکڑ لی. کیوں، اب سونا حلال ہو گیا کیا مرد پر؟ زبیدہ نے انگوٹھی واپس چھینتے ہوئے کہا تو وہ لاجواب سو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. یہ تو بھائی رب نواز اور ابا جان کا فرض ہے کہ وہ ہم سب سے ہماری ضرورت پوچھیں. انہیں بھی تو رسموں کا پتہ ہی ہے کہ کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے. وہ بدستور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا. وہ پوچھے نہ پوچھیں، اب میں تو اپنی ناک نہیں کٹوانی نا. یہی انگوٹھیوں سے پہنا دیں گے. وہ کچھ دیں گے تو وہ بھی رکھ لیں گے. ہانیاں بھی تو باقی ہے. زبیدہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. برآمدے کی دیوار پہ لگے ایک بڑے سے کلاک کی سوئیاں ٹک ٹک کرتے ہوئے دن کو شام کی طرف دھکیل رہی تھیں. سورج ہار مانتا ہوا مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا. اینی اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی. پہلی بار اس نے کوئی شوخ رنگ پہنا تھا. اس کے دلکش چہرے پہ میک اپ کی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی، مگر آج اس نے ہلکا سا میک اپ کر لیا تھا. وہ جانتی تھی مجاہد
اپنی محبت اور پسند کا اظہار سب کے سامنے کرے گا تو سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی، اور وہ چاہتی تھی انہیں واقعی لگے مجاہد کا انتخاب معمولی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے خوبصورت جھمکوں سے اپنے کانوں میں سجا لیا اور بازوؤں میں جوڑے کے رنگ کی جامنی چوڑیاں پہن لی۔ اس کے کمرے کے فرش کے عین نیچے مجاہد اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ کھوئے کھوئے انداز میں اس نے خود کو جی بھر کے دیکھا اور سیاہ رنگ کی واسکٹ پہن لی۔ غزالہ ہاتھ میں ایک چمکدار ڈبیا پکڑے زبیدہ کے کمرے میں آئی۔ اس نے جاتے ہی وہ ڈبیا زبیدہ کو تھما دی۔ یہ کیا بھابھی؟ زبیدہ نے ڈبیا پکڑتے ہوئے پوچھا۔ انگوٹھی ہے، مجاہد کو پہنا دینا، غزالہ نے سرسری لہجے میں کہا اور واپس باہر کی طرف مڑی۔ یہ تو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، اسے پوری آ جائے گی، زبیدہ نے ڈبیا کھولتے ہوئے کہا تو غزالہ دروازے پہ ہی رک گئی۔ آ جائے گی پوری، اسی کی سائز کی ہے، غزالہ نے مڑ کر جواب دیا اور ٹوٹا ہوا دل لیے باہر چلی گئی۔ اسی دوران شاہ نواز واش روم سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے زبیدہ کے ہاتھ میں ڈبیا دیکھ کر پوچھ لیا تھا، مجاہد کے لیے انگوٹھی دے کر گئی غزالہ بھابھی، خوبصورت ہے نا؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے شاہ نواز کو انگوٹھی دکھائی۔ شاہ نواز نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے خاموش نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ شام ہونے والی تھی، صحن میں میز اور کرسیاں لگا دی گئی تھیں۔ کلثوم اور ثروت بھی تیار تھیں۔ کلثوم نے رابعہ کے لیے ثروت کی منگنی کی انگوٹھی نکال لی۔ ثروت کو ہلکا سا اعتراض ہوا، مگر کلثوم نے اسے بتا دیا کہ وقتی طور پہ یہی ہو سکتا ہے، بعد میں رابعہ کو انگوٹھی بنوا دیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، غزالہ نے اندر آتی ہوئی کہا اور انگوٹھی کی ڈبیا کلثوم کو پکڑا دی۔ رب نواز لے آیا تھا بازار سے۔ کلثوم کی سوالیہ نظروں کا جواب غزالہ نے خود ہی دے دیا تھا۔ پل بھر میں سبھی گھر والے صحن میں جمع ہو گئے تھے۔ شاہ نواز نے رسم کا آغاز ایک اجتماعی دعا سے کرایا تھا۔ اینی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پوری شان و شوکت سے کسی دوشیزہ کی طرح سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے جانا تھا۔ وہ اسی لمحے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اسی بے ترتیبی میں وقت گزرتا گیا۔ بالآخر اسے سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ اس کا دل آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نور العین اس کے کمرے سے داخل ہوئی۔ اس نے جوشیلی نظروں سے مڑ کر نور کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ مبارک ہو اینی، تم جیت گئیں۔ نور نے مسکراتی ہوئی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے گلاب جامن اٹھا لیا۔ کہا تھا نا آپ سے کہ جیت میری ہی ہوگی، وہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، خواہ مخواہ کی ٹینشن پھیلائی ہوئی تھی آپ نے۔ اس نے گلاب جامن منہ میں رکھتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا۔ وہ جوتا پہنے بغیر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک کہتی تھی تم، جیت تمہاری ہوئی، وہ ہار گیا۔ نور کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے تو ہارنا ہی تھا، پتہ ہے باجی، جو محبت میں پہل کرتا ہے اسے ہار نہیں پڑتا ہے، ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ مجھے تو پتہ تھا کہ یہی ہونا ہے، بس آپ کو یقین نہیں آتا تھا۔ وہ گلاب جامن کو اپنے حلق سے اتارتے ہوئے چنچل لہجے میں بولی۔ نور اسے زرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین آ گیا اینی، اور یہ یقین تب نہیں آیا تھا جب رابعہ نے اسے انگوٹھی پہنائی، یقین تو تب آیا جب مجاہد نے بھی اسے انگوٹھی پہنا دی۔ مبارک ہو تمہیں، ہنسی خوشی ان دونوں کی منگنی ہو گئی ہے، نور نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تو اینی دم بخود ہو کر بے جان بت بن گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے نور کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے کندھوں سے پکڑ کر نور کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق تو تم نے کیا خود کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ۔ نور نے اس کے ہاتھ پوری شدت سے جھٹک دیے۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا کہ مجاہد اور رابعہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ تمہارے مجاہد نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، شہزادوں کی طرح تیار ہو کر کوئی انکار کرنے نہیں آتا۔ نور اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ نیچے صحن میں جھانک کر دیکھو، شہزادہ لگ رہا ہے وہ، جیتا ہوا ضدی شہزادہ۔ وہ گمسم نظروں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اسے نیچے جھانکنے کی ہمت کرنی تھی، اور وہ ہمت اس میں نہیں رہی تھی۔ پتہ ہے نہیں، اگر بات محبت کی تھی تو وہ ہارا ہے، اور اگر یہ ضد تھی تو وہ جیت گیا، مگر ایک بات طے ہے، تم دونوں صورتوں میں ہار گئی ہو۔ نور نے ترس کھانے والی نگاہوں سے ہاری ہوئی بے جان مورتی کی طرح کھڑی اینی کو دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اس کا کندھا اینی کے کندھے سے ٹکرایا۔ بے جان کھڑی اینی لڑکھڑا کر رہ گئی۔ دوپٹہ اس کے کندھوں سے اتر کر پیروں میں آن گرا۔ اس کے پیروں میں جوتا نہیں تھا۔ وہ شکستہ انداز میں اپنی جگہ سے ہلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ مجاہد کی کچھ باتیں بھی اس کے ہمراہ چل پڑیں۔ میں چچا جان سے وہ چیز نہیں مانگوں گا جس کا مجھے یقین ہی نہیں کہ وہ میری ہے بھی یا نہیں۔ میری خودداری کی ایک آخری سانس باقی ہے، میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب نہیں مانگوں گا، اس بار پکا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب مانگنے کی باری تمہاری ہوگی۔ یقین کرو، تم مانگو گی تو مجھ سے انکار نہیں ہوگا۔ اس نے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی کے پہلے پائدان پر پاؤں رکھا۔ نور العین کی آواز اس کا تمسخر اڑانے لگی۔ آج کل کی محبتیں دہلیز پر بیٹھی نہیں رہتی، انتظار نہیں کیا کرتی، انہیں جیسے کوئی ہاتھ میسر آتا ہے سہارا بن کے اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ خود نہیں ہاری تھی، اس کا دل ہارا تھا، اس کا یقین ہارا تھا۔ نیچے آتی اس کی نظر سیدھی مجاہد پر جا کر رکی۔ اس نے بھی اینی کو دیکھ لیا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ اینی کے ننگے پیروں پر پڑی تو وہ ششدر رہ گیا۔ اسے کچھ یاد آنے لگا۔ میری محبت کا سر تمہارے قدموں تلے ہے، جوتا پہنو گی تو اس کا سر پہ پڑے گا۔ تو کیا ننگے پیر گھومتی پھروں ہر وقت؟
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئندہ ننگے پاؤں سامنے مت آنا، ورنہ مجھے لگے گا محبت کو مار پڑتے دیکھا نہیں گیا تم سے۔ اور کیا؟ اور یہ کہ تمہیں شاید محبت ہو گئی ہے مجھ سے۔ یہ سوچتے ہوئے مجاہد نے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر بغل میں بیٹھی رابعہ کو۔ دوبارہ اینی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس میں۔ وہ ہاری ہوئی نظروں سے مجاہد کو دیکھ کر واپس پلٹی اور پوری رفتار سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ کا کام 2 دن میں ہو جائے گا۔ سارہ نے اپنی پینٹنگز اور فوٹوگرافی کو فریم ورک کے لیے ٹونی ووڈ نامی شاپ کا انتخاب کیا تھا اور اس وقت وہ دکان کے مالک کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ گڈ کوالٹی وہی ہونی چاہیے جو آپ نے دکھائی ہے، اور ہاں 2 دن میں کام ہو جانا چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کو ہمارا کام پسند آئے گا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اسے ڈائریکٹ ایگزیبیشن ہال پہنچا دیں گے اور ہمارا بندہ انہیں وہاں سیٹ بھی کر دے گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی مجھے اس مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے ٹھنڈی آب بھرتی ہوئی جیکب کو تصور میں لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، اس کے لیے آپ ایکسٹرا چارجز بھی ادا کر دیں۔ ٹونی نے بل بنا کر اسے تھما دیا۔ وہ بل ادا کر کے اس کی دکان سے باہر آ گئی۔ باہر آتی اس کی نظر جیکب پر پڑی۔ وہ سڑک کی دوسری طرف کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارہ نے اسے نظر انداز کر کے آگے قدم بڑھا لیے۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رکو پلیز۔ جیکب بھاگتا ہوا سڑک کراس کر کے اس تک پہنچا، مگر وہ چلتی رہی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو، جتنی سزا دے چکی اتنی کافی ہے، میں شرمندہ ہوں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سارہ نے رکے بغیر جواب دیا۔ بہتر ہوگا آئندہ میرا پیچھا نہ کرو۔ اور کچھ نہ صحیح دوستی کی ناطی میری بات سن لو، محبت سے پہلے دوستی بھی تو تھی ہمارے درمیان۔ اوہ ریلی؟ سارہ نے رک کر اس کی طرف تکلیف بھری نگاہوں سے دیکھا۔ محبت میں ناکام ہوئے تو دوستی یاد آ گئی تمہیں؟ دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ بے اختیار بولا۔ تمہارا کوئی بھی مطلب ہو، مجھے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو کیا کرو گی تم؟ پولیس کو بلاؤ گی؟ ٹھیک ہے بلا لینا، تمہارا حق بنتا ہے مجھے میری غلطی کی سزا دینا۔ سارہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ جیکب نے اس بار اس کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ اسمارہ کی فلائٹ میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ تیار ہونے کے بعد اس نے ضروری سامان لیا، ایک گہری نظر فلیٹ کے چاروں طرف دیکھا اور دروازہ لاک کر کے باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی کا رخ سکندر کے فلیٹ کی طرف تھا، جہاں سکندر اور احمر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچتے اس نے احمر کو ڈھیر سارا پیار کیا، اپنے فلیٹ کی چابیاں اس کے حوالے کیں اور ساتھ ہی اسے احمر کا خیال رکھنے کا کہا۔ یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، مجھے امید ہے تم اس کا ہر طرح سے خیال رکھو گے۔ ڈونٹ وری اسمارہ، بے فکر ہو کر جاؤ، ہم دونوں تمہارے لوٹنے کا انتظار کریں گے۔ کیوں احمر؟ سکندر نے پاس کھڑے احمر کو سر کو کھجاتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد اسمارہ کی گاڑی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی۔ فلائٹ نے پیرس کے لیے مقرر وقت پر اڑان بھرے تھے۔ 9 گھنٹوں کے فضائی سفر کے بعد فلائٹ پیرس کے چارلس دی گیول ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گئی۔ سیمینار آرگنائزرز کی ایک گاڑی نے اسے ہوٹل پہنچا دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کھڑکی کھول دی۔ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ آئیفل ٹاور کے خوبصورت نظارے نے اس کی آنکھیں روشن کر دیں۔ فریش ہونے کے بعد اس نے کال کر کے سکندر کو خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی اور احمد سے بات بھی کر لی۔ موبائل فون پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا تو سیمینار میں شرکت کے حوالے سے ڈھیروں نیک تمنائیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ہر طرف اسی سیمینار اور اس میں اسمارہ کی شرکت پہ بات ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ اس کی شرکت پہ تنقید بھی کر رہے تھے۔ بقول ان کے کسی عالم کو مدعو کرنا چاہیے تھا اس سیمینار میں، نہ کہ ایک صحافی کو جو سر پہ دوپٹہ تک نہیں لیتی۔ اس نے فون وہیں رکھا اور کھوئی بھی یہ انداز میں کھڑی ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ اسے اپنے مرحوم شوہر ہارون کی بات یاد آ گئی۔ دیکھنے میں تمہیں خوبصورت لڑکی ہو، مگر تمہاری ہمت اور محبت مردوں والی ہے۔ تو کیا عورت مردوں کی طرح پاورفل نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، مگر حلیے سے وہ عورت ہی لگنی چاہیے۔ ہارون نے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالتی ہوئے اس سے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ فٹ پاتھ پہ چلتی ہوئی عورتیں اور اپنے حلیے میں اسے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا فون اٹھایا اور گوگل پر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ جلدی اسے ایک پاکستانی دکان کا ایڈریس مل گیا۔ موبائل فون پرس میں رکھا اور جوتے پہن کر وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ہوٹل سے نکل کر وہ اسی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اسے جانا تھا۔ دکان زیادہ دور نہیں تھی۔ گوگل میپ کی مدد سے وہ 15 منٹ میں وہاں پہنچ گئی۔ اس نے 2 شلوار قمیض سوٹ دوپٹے سمیت خرید لیے تھے۔ وہ دکان سے نکلی اور واپس ہوٹل کا رخ کر لیا۔ فون اس کے ہاتھ میں نہیں ہے سر، ایک سیاہ فام نے اپنے فون پر کسی سے کہا۔ وہ اسمارہ کا پیچھا کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی دوران اسمارہ کے فون پر بیل بجی تو اس نے فون پرس سے نکال لیا۔ گو اینڈ سنیچ، سیاہ فام لڑکے کو فون پر کہا گیا تو اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ اسمارہ نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ سیاہ فام لڑکے نے جھٹ سے فون چھینا۔ اسمارہ اچانک ایسا ہونے پہ بکھلا گئی۔ چند لمحوں بعد ایک گاڑی فٹ پاتھ کے قریب رکی۔ وہ لڑکا پلک جھپکتے ہی گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ لاؤ موبائل دے دو، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ساتھ بیٹھے شخص نے اس سے مطالبہ کیا۔
پہلے مجھے میرا انعام چاہیے، لڑکے نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ بیٹھے شخص نے 2000 یورو نکال کے اس پہ عوام لڑکے کو تھما دیے۔ اس نے حیران اور خوش ہوتے ہوئے 2000 یورو پکڑ لیے۔ 2000 کا تو فون نہیں تھا، وہ خوشی سے پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا۔ 1000 فون کے لیے ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص نے مسکرا کر کہا۔ لڑکے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور باقی کا 1000؟ باقی کا 1000 پکڑے جانے پر فون پولیس کو واپس کرنے کے لیے ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سمجھ کے کیا کرو گے؟ ایک دن میں 2000 یورو کما لیے کافی نہیں؟ چلو اترو اب۔ گاڑی روکتے ہوئے اس شخص نے لڑکے کو اترنے کا کہا۔ کل اسی جگہ سے فون واپس لے لینا۔ لڑکا اوکے کہتا وہ گاڑی سے اترا اور ہجوم میں غائب ہو گیا۔ بلوچ ویلی کے گیٹ پہ دستک ہوئی تو غزالہ کچن سے نکل کر گیٹ پہ چلی آئی۔ چھوٹا دروازہ کھولنے پہ اسے ادھیڑ عمر خاتون نظر آئیں۔ وہ حلیے سے کسی غریب گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس نے غزالہ کو دیکھتی مؤدب لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ غزالہ نے سر سے پاؤں تک اس کی حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو زحمت دینے کے لیے معافی چاہتی ہوں، میں دراصل کام کی تلاش میں ہوں، کئی دن سے ماری ماری پھیری ہوں، بہت مجبور ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا پچھلے سال، 4 بچے ہیں گھر میں۔ اچھا بس بس، غزالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کام چاہیے یا ہمدردی؟ کام چاہیے آپا، اگر میرے لیے کچھ ہو تو۔ کیا کر لیتی ہو؟ کس طرح کا کام چاہیے؟ غزالہ نے ایک بار پھر اس کی حلیے کا جائزہ لیا۔ گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں، کھانا، کپڑے، صفائی، ہر کام، اس عورت نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ روز آنا پڑے گا، آ جایا کرو گی؟ غزالہ نے اگلا سوال کیا۔ جی آپا، کوئی مسئلہ نہیں، میں ادھر ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں۔ اچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ روبینہ نام ہے میرا، عورت نے جوشیلی آواز میں بتایا۔ تو ٹھیک ہے روبینہ، کل سے آ جانا، کام بھی سمجھا دوں گی، اور میرا میاں گھر ہوگا تو لین دین کی بات بھی ہو جائے گی۔ کل کس وقت جی؟ ظاہر ہے صبح نماز پڑھ کے آ جانا، دن کا سب سے پہلا کام ناشتے کا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ٹھیک ہے آپا، میں صبح آ جاؤں گی، آپ کو انشاءاللہ میرا ہر کام پسند آئے گا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی اور خداحافظ کہہ کر چلتی بنی۔ کون تھا بھابھی دروازے پہ؟ غزالہ کے صحن میں آتے ہی زبیدہ نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی کام والی تھی، کام ڈھونڈنے آئی تھی، کل سے آ جایا کرے گی، اس نے سرد نگاہوں سے زبیدہ کو جواب دیا۔ اللہ جنت نصیب کرے، کلثوم بھابھی کی ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اور اب تو حلیمہ بھی چلی گئی، کسی کو تو رکھنا ہی تھا نا۔ حلیمہ کی جگہ رکھا ہے، نہ کہ میری جگہ جو مجھے سنا رہی ہیں، زبیدہ نے منہ بسوڑتی ہوئی کہا۔ اور حلیمہ کو کس کی جگہ رکھا تھا؟ غزالہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باتوں باتوں میں کام چور کہتی رہتی ہیں مجھے سنانے کا کوئی تو موقع ہاتھ سے جا لینے دیا کریں، وہ بدستور منہ بناتی ہوئے بولی۔ میں کسی کو کچھ نہیں سنا رہی، میں نے تو معمولی سی بات کی تھی، تمہاری تو ویسی بھی عادت ہے بات کو گھما پھرا کے اپنے آپ پر لے جانے کی۔ اب اور کچھ بچا ہے ویلی میں؟ اب تو نکال دو دل سے سارے وہم، غزالہ نے سخت لہجے میں کہا اور اندر چلی گئی۔ یعنی معصومیت سے چھت پہ کھڑی صحن کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے زبیدہ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا کوئلہ دے مارا اور کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ نے اوپر دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے، آگے بڑھ کے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ شکست فاش نظروں سے کوئلے کو دیکھنے لگی۔ اس دوران عمیر مجاہد کو اپنے کندھے کے سہارے چلاتا ہوا باہر لے آیا۔ زبیدہ نے مڑ کر مجاہد کو دیکھا، اس کی شکستہ نظریں ریت کی طرح ذرہ ذرہ بکھرنے لگیں۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں سے 2 چمکدار قطرے بھی گرے، مگر آنسو ریت پر کہاں ٹھہرتے ہیں، وہ تو گم ہو جایا کرتے ہیں، یوں جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ آنسو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے گرنے پہ ریت بھاری ہو جایا کرتی ہے، اور دوسرے وہ جو ریت پر گرتے ہی اسے انمول کر دیتے ہیں۔ زبیدہ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے اس سے ریت بھاری ہوئی تھی۔ وہ اس بھاری پن کو گھسیٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جاتے جاتے اس کی نگاہیں مجاہد کی نگاہوں سے الجھتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچی تو رابعہ اسے کھڑکی کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے مجاہد کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی 2 آنسو گرے تھے اور ریت انمول ہو گئی۔ زبیدہ نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے چونک کر زبیدہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی بھیگی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اگلی ملاقات پر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی ابو سے ملنے، رابعہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ اس کے لہجے میں فریاد تھی، وہ فریاد جو ایک ایسے قیدی کی ہوتی ہے جسے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے گھٹن سے اور ان پچھتاووں سے جو برسوں سے اس کے خیالات اور احساسات کا احاطہ کیے ہوئے ہوں۔ چلی تو جاؤ گی، مگر اس بار بھی اسے کیا کہو گی؟ زبیدہ نے اس کی گال سے نمی کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی کہوں گی جو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہی ہوں، شاید اس بار انہیں سنائی دے جائے، یا پھر ان سے پوچھوں گی کہ قید میں رہتے ہوئے بھی انہیں ایک قیدی کی تکلیف کیوں نہیں دکھائی دیتی۔ وہ زبیدہ کے گلے لگ گئی۔ دونوں کے آنسو آپے سے باہر ہوتے چلے گئے۔ ریت اس بار بھاری نہ ہوئی تھی، نہ ہی انمول، وہ تو کیچڑ بن گئی تھی۔ نمائش کے دوران سارا کے سارے فن پارے فروخت ہو گئے تھے، جن میں خلاف توقع وہ شاہکار بھی شامل تھا جو پچھلی 2 نمائشوں پر مسلسل لوگوں کی عدم توجہی کا شکار تھا۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی کہ خریدنے والے نے اس سب سے کم قیمت فن پارے کو $100 کی بجائے $500 میں خریدا تھا۔
ایسا کیا خاص نظر آیا آپ کو اس فن پارے میں جسے آپ نے 100 کی بجائے $500 میں خریدا؟ اس نے خریدار سے پوچھ لیا تھا۔ یہ آپ کے فن پاروں میں سب سے شاندار لگا۔ اس میں آپ نے جو خدا اور انسان کا تعارف دکھایا ہے وہ آئیڈیا مجھے کمال لگا۔ اس خریدار نے خوش دلی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینٹنگ کو دیکھ کر جواب دیا۔ بہت شکریہ اس پذیرائی رائی کے لیے۔ پچھلی 2 نمائشوں سے اس کی قیمت گھٹ کر $100 رہ گئی، مگر آپ نے اسے اس کی اصل قیمت میں خرید لیا۔ سارہ نے اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پینٹنگ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو اس تعلق کو سمجھنے والا ہی جان سکتا ہے کہ شاہکار کی قیمت کیا ہے۔ امید ہے آپ ان آئیڈیاز کو آئندہ بھی اپنے کینوس پر اتاریں گی۔ ہر بار اس آئیڈیا کو خریدار مل جائے یہ ضروری تو نہیں، سارہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر بار نہ صحیح، کبھی کبھار ہی صحیح، خریدار تو مل ہی جائے گا آپ کو۔ خیر، آپ سے مل کر اچھا لگا، خدا آپ کے ہنر کو اسی طرح نکھارتا رہے۔ وہ شخص اسے خداحافظ کہتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میرا ایک سوال تھا آپ سے، وہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ شخص ٹٹک کے وہیں رک گیا۔ اس نے مڑ کے سارہ کی طرف دیکھا، گویا وہ سوال کا منتظر ہو۔ آپ کی نظر میں خدا کیا ہے؟ سارہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوال پوچھ لیا۔ اس شخص نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر کہا، ایک کنیکشن۔ کنیکشن؟ سارہ نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، کنیکشن۔ جب انسان کے سارے کنیکشن ٹوٹ جاتے ہیں، ہر رشتے سے، ہر راستے سے، تب بھی انسان رکتا تو نہیں، کوئی نہ کوئی طاقت اسے کھینچتے ہوئے زندگی کے راستے پر چلاتی رہتی ہے۔ ایک کنیکشن ٹوٹتا ہے تو دوسرا بنتا ہے، دوسرا بننے والا کنیکشن ہی خدا ہے، اور وہ کنیکشن کبھی نہیں ٹوٹتا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں جانے کے بعد واپس ہوش میں آ کر بولی، خدا امید ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد بھی جب انسان سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی امید رکھتا ہے تو وہ امید ہی خدا ہے۔ کیا انسان اور خدا کے درمیان تعلق محض نا امیدی اور کسی کنیکشن کی ٹوٹ جانے پر ہی بنتا ہے؟ سارہ نے اگلا سوال کیا۔ بالکل نہیں، یہ تعلق تو تبھی بن جاتا ہے جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے۔ نا امیدی، مایوسی یا پھر ہر کنیکشن کا ٹوٹ جانا تو اسے صرف یاد دہانی کراتا ہے خدا کیا ہے، اور ہر انسان کو بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چاہے وہ ٹوٹ کر جائے یا پھر موت کے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ مجھے آپ کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، سارہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کو یہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی جب آپ کا کوئی کنیکشن ٹوٹے گا، جب آپ خود کو اکیلا محسوس کریں گی، تب آپ کو لگے گا کہ اب تک آپ نے جو زندگی گزاری وہ ایک خواب تھا، یا وہ سفر جس کی کوئی منزل، کوئی مقصد نہیں تھا۔ منزل اور مقصد آپ کو اس احساس کے بعد ملے گا، اور پھر آپ کو ہر چیز میں خدا نظر آئے گا جس میں سر فہرست آپ کا دل ہوگا۔ اس کنیکشن کا آغاز بھی خدا کرتا ہے، کیونکہ خدا اور بندے کی محبت میں پہل ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے لمحہ بھر کے لیے سارہ کو غور سے دیکھا۔ کسی امریکی کا ایسا سوال پوچھنا حیرت انگیز بھی اور خوشگوار بھی۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی، مجھے جواب مل گیا، بہت شکریہ آپ کا، لیکن ایک اور سوال ہے، آپ کو کب خدا کی موجودگی کا احساس ہوا؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں اس شخص سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مسکرایا تھا۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک سرجن ہوں، 40 سال سے زائد ہو گئے مجھے امریکہ میں یہیں پلا بڑا، اسی معاشرے نے میری تربیت کی، میرے کنیکشن بھی بہت سارے دوسرے کنیکشن سے جڑ گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا یہ دنیا سائنس کے اصول پہ قائم ہے اور سائنس ہی سب کچھ ہے۔ میری بیوی کو کینسر تھا، اس کا بہت علاج کرایا، مگر پھر ایک دن سائنس ہار گئی۔ اس دن مجھے لگا کہ میرا ہر کنیکشن ٹوٹ گیا ہے۔ سائنس اگر اس دنیا کی خالق ہوتی تو وہ موت کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی۔ کوئی تو ایسی قوت ہے جو اس سب پہ سبقت رکھتی ہے، اور یہ یقین مجھے تب ہوا جب میری زندگی میں ریحانہ آئی۔ کون ریحانہ؟ سارہ جو کہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی جھٹ سے بولی، میری دوسری بیوی، اس کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ شاید میرا کنیکشن خدا سے جوڑنے آئی تھی۔ آج ہم ساتھ ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں۔ اولیویا کے مرنے پہ مجھے لگا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہوں، میرے اندر سے جینے کی چاہ ختم ہو گئی تھی۔ سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس کے غم کا ازالہ بھی ہوگا، مگر خدا نے مجھے جوڑنے کے لیے ریحانہ کو بھیجا، اور آج مجھے اولیویا صرف اپنی برسی پہ یاد آتی ہے۔ اس شخص نے اپنا چشمہ اتار کر اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، یہ ہوتا ہے خدا، جو آپ کو کہاں سے نکال کر کہاں لے جاتا ہے، ایسی جگہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ اگر انسان سے کچھ لیتا ہے تو بدلے میں اسے بہت بہتر عطا بھی کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک طرح کی بے وفائی ہوئی کہ اولیویا، جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، اسے محض برسی پر ہی یاد کرتے ہیں۔ تو وفا کیا یہ بنتی کہ مرنے کے والے کے ساتھ مرا جائے؟ یہ بے وفائی نہیں ہے، یہ تو مداوع ہے، اور وہ بھی شاید خوش ہوتی ہوگی مجھے خوش دیکھ کر۔ خیر، میری بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ ایک نظر سارہ کو غور سے دیکھتا، اسے خدا حافظ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ سارہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر کئی نئے سوال ابھر آئے تھے۔ وہ ان سوالوں کو ساتھ لیے گھر لوٹ آئی۔ اس کے دماغ میں بار بار اس شخص کی گفتگو گونج رہی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے پاکستان کا نام سنا تھا۔ اسے فوراً عبداللہ کی یاد آ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اپنے بیڈ پہ چلی آئی۔ سرچ انجن گوگل کھول کر اس نے سرچ کے خانے میں لفظ پاکستان تحریر کیا۔
پیرس کے 4 سیزنز ہوٹل کے کمرہ نمبر 156 میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ اسمارا نے گزشتہ شام خریدی جانے والی شلوار قمیض زیبتن کر رکھی تھی۔ اسے کچھ ہی دیر بعد کانفرنس کے لیے نکلنا تھا۔ سادہ سے کپڑوں میں وہ خود کو بالکل بدلا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کچھ دیر تک خود کو دیکھتی رہی۔ ہارون کی بات نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تم کبھی خود کو صحافتی حلیے سے باہر آ کر دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنی خوبصورت اور ایلیگنٹ ہو۔ جو خوبصورتی مشرقی لباس عورت کو دیتا ہے وہ خوبصورتی مغربی لباس میں کہاں؟ تم جب بھی میری خوبصورتی کی تعریف کرتے ہو تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کیمرہ مین سے شادی کی ہے، اسمارا نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ویسی مسکراہٹ اس وقت خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی اس کے چہرے پہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دوپٹے کو سر پہ ٹکا کر اس نے آخری بار خود کو دیکھا، پھر گھڑی پر وقت دیکھ کر اس نے اپنا فون پرس میں رکھا، کچھ ضروری چیزیں ساتھ لیں اور کمرے کو لاک کر کے باہر چلی آئی۔ کوریڈور سے گزرتی ہوئی اس کی نگاہ روم نمبر 143 پر پڑی۔ اسے ایک بار پھر ہارون کی بات یاد آ گئی تھی۔ اتنا پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ جب تم 143 کے مطلب کا ہی نہیں پتہ؟ مجھے پتہ ہے اس کا مطلب، مگر اب ہم بچے تو نہیں رہے۔ تم اب بھی بالکل روایتی محبت کرتا مجھ سے، مت بھولو کہ ہم دونوں 30+ ہیں، اسمارا نے مسکراتی ہوئی کہا۔ ہارون بھی مسکرا اٹھا تھا۔ محبت تو ہوتی روایتی ہے، پھر چاہے کوئی 15 سال کا ہو، 30 کا ہو یا 60 کا، نہ محبت بدلتی ہے نہ اس کا طریقہ واردات۔ اچھا باتیں نہ بناؤ، سالگرہ کا کیک کاٹو۔ کیک بھی کٹ جائے گا، ہارون نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ویڈیو کیمرہ اٹھا لیا تھا۔ اس کیمرے کے سامنے بولو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور پلیز اس بار انداز رپورٹنگ والا نہیں بلکہ رومانٹک ہونا چاہیے۔ ہارون کیمرہ اوپن کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسمارا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ زندگی نے مجھے وقت اور مواقع دونوں ہی اتنے نہیں دیے کہ میں محبت نامی کسی جذبے یا خوبصورت احساس سے گزرتی، مگر ہارون میرے لیے وہ وقت اور موقع بن گیا جس سے محبت جیسا خوبصورت احساس بالآخر میری زندگی سے بھی لپٹ گیا۔ وہ اس وقت بھی کیمرے کے اس پار ہوا کرتا تھا اور آج بھی وہ کیمرے کے اس پار ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، صحافت سے بھی زیادہ اور شاید کسی بھی چیز سے زیادہ۔ وہ ایک دم نہایت ہی سنجیدہ ہو گئی تھی، آنکھیں بھی ہلکی سی نم ہو گئی تھیں۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ اسمارا ہارون اپنی چھوٹی سی خوبصورت دنیا میں۔ وہ یہ کہتی ہوئی ہارون کے پاس چلی آئی تھی اور اس کے سینے کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ کوریڈور سے باہر آتی ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا، اس نے پرس میں سے اپنا فون نکال لیا۔ سکندر کا نمبر ملاتی وہ ہوٹل سے باہر آ گئی جہاں منتظمین کی طرف سے بھیجی گئی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسے ہو سکندر؟ اس کی کال اٹھاتی اسمارا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ یہ تمہارا دوسرا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ میں رات بھی ملاتا رہا، نہ وہ نمبر ملا نہ یہ، پریشان ہو گیا تھا میں، اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، دراصل میرا فون سنیچ ہو گیا تھا گھر، اور یہ فون بیگ میں پڑا تھا، بیٹری آف تھی، سفر کی تھکاوٹ تھی اور پھر رات ہو چکی تھی، سو گئی، صبح چارج کیا ہے۔ کس نے سنیچ کیا؟ سکندر کے اگلے سوال میں بھی تشویش تھی۔ چور اپنا نام بتا کر چوری نہیں کرتا، کوئی سیاہ فام تھا، کال سننے لگی تو چھین کر بھاگ گیا، اسمارا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم نے پولیس کو رپورٹ نہیں کی؟ کم آن سکندر، ایک فون کے لیے پولیس اسٹیشن کے چکر کون لگاتا؟ پھر بھی تمہارا فون تھا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، بہت سی چیزیں مس یوز ہو سکتی ہیں۔ سکندر بدستور تشویش میں تھا۔ ویڈیو بھی اسی میں تھی، اس نے بکھلا کر کہا۔ ڈونٹ وری، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور رہی بات اس ویڈیو کی تو میں وہ ساتھ لیے نہیں گھومتی۔ خیر تم بتاؤ کہ احمد کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ابھی اسے ہی اسکول سے پک کرنے جا رہا تھا کہ تمہاری کال آ گئی۔ اوکے، کانفرنس کے بعد فون کروں گی، میری اس سے بات کرا دینا، میں بھی ابھی گاڑی میں ہوں۔ ٹھیک ہے اسمارا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ گاڑی سرخ اشارے پر روکتے ہوئے سکندر نے کال منقطع کر دی۔ اس کی آنکھیں اشارے کی سرخ روشنی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ احمد کے اسکول پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی۔ احمد کو بلا دیجیے پلیز، اس نے گارڈ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ تو جا چکا ہے، گارڈ نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا مطلب جا چکا ہے؟ آپ جانتے ہیں اسے میں لینے آتا ہوں روز، پھر کس کے ساتھ چلا گیا وہ؟ سکندر نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، مگر اس کے پاس اسمارا بی بی کا ہی دیا ہوا اتھارٹی لیٹر تھا۔ اوہ نو، کس طرف گئی ہے گاڑی؟ سکندر نے بکھلا کر پوچھا، ساتھ ہی اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہاں سے سیدھی گئی ہے، گارڈ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا۔ بس آپ کے آتے ہی نکلی ہے۔ سکندر مزید کچھ پوچھنے کی بجائے بجلی کسی تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور گارڈ کی بتائی ہوئی ڈائریکشن میں گاڑی دوڑانے لگا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ روبینہ نے آتی کچن سنبھال لیا تھا۔ غزالہ کی گہری نظر اس کے کام کرنے کے انداز پہ ٹکی تھی۔ اسے روبینہ کی سلیقہ مندی اور کام کرنے کا انداز پسند آیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر حلیمہ کی کمی پوری ہونے پہ مطمئن تھی۔ ناشتے کے دوران ہی اس نے روبینہ سے سب گھر والوں کا تعارف کروا دیا سوائے اینی اور مجاہد کے۔ اینی حسب معمول چھت پر تھی اور مجاہد اپنے کمرے میں۔
اسے آج پھر چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا تھا۔ تقریباً 10 بجے گاڑی حویلی کے باہر آ چکی تھی۔ عمیر ناشتہ کروانے کے بعد مجاہد کو لے کر باہر آیا۔ مجاہد ویل چیئر پر تھا۔ سین سے گزرتے وقت کچن میں برتن دھوتی روبینہ کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے مجاہد کو دیکھ لیا۔ پاس کھڑی غزالہ نے اس کے چہرے پر ابھرنے والے سوال کو پڑھ لیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ کون ہے آپا؟ روبینہ نے خود ہی پوچھ لیا۔ مجاہد ہے، میری مرحومہ جٹھانی کا بیٹا، غزالہ نے سر داب بھرتے ہوئے جواب دیا۔ معذور ہے؟ روبینہ نے غور سے ویل چیئر کو حویلی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ معذور نہیں ہے، بیمار ہے بیچارہ، ہسپتال جا رہا ہے، دعا کرنا اچھی رپورٹ آئی۔ غزالہ نے دوپہر کے کھانے کے لیے پرات میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ اللہ خیر کرے گا آپا، روبینہ نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ برتن دھونے لگی۔ ویسے آپا وہ عورت کون تھی جو چھت پر تھی صبح؟ کون عورت؟ غزالہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اینی کی بات کر رہی ہے۔ اس کے دل کو جھٹکا لگا تھا۔ صبح ناشتہ بناتے وقت دیکھا تھا اسے، اس کے ہاتھ میں ایک ڈراؤنی بلی بھی تھی۔ روبینہ نے برتنوں سے ہاتھ ہٹا کر تشویشناک لہجے میں کہا۔ دم درود کرایا کریں حویلی پر، ورنہ یہ چیزیں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ غزالہ کو اس کی بات بڑی ناگوار لگی۔ وہ کوئی عورت یا چیز نہیں ہے، وہ بیٹی ہے میری، غزالہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ معافی چاہتی ہوں آپا، روبینہ نے سہم کر کہا۔ اس کے معافی مانگنے پر غزالہ کے ماتھے کے بل غائب ہو گئے تھے، وہ یکدم نارمل ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی تجھے کون سا علم تھا کہ وہ میری بیٹی ہے؟ خیر میں اسے ناشتہ کراؤں، تو برتن دھو لے تب تک۔ غزالہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے چھت پہ چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجاہد ہسپتال میں موجود تھا۔ حسب معمول عمیر نیچے بیٹھے انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہر بار کی طرح دوسرا شخص اندر داخل ہوا۔ کیسے محسوس کر رہے ہو اب؟ اس نے آتے ہی کرسی کھینچ کر مجاہد کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت بہتر، ٹانگوں میں اب جان لوٹ رہی ہے، مجاہد نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، اس شخص نے میز پر پڑے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت جلد تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے، مگر تمہارا ذہنی توازن تب تک نہیں ہوگا جب تک ہماری تحقیقات ختم نہیں ہو جاتی۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ یس سر، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ گڈ، اس شخص نے فائل ایک طرف رکھتے ہی مجاہد کی طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھو مجاہد، ہمیں تمہارے چلنے پھرنے پر اعتراض نہیں ہے، تم امپروو کر رہے ہو اور عنقریب اس ویل چیئر سے چھٹکارا مل جائے گا تمہیں، مگر اس بگڑے ہوئے ذہنی توازن سے فی الحال تمہارا چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تمہیں فی الحال اسی حالت میں رہنا پڑے گا، کم از کم اگلے UNGA کے اجلاس تک، اور یہ تمہاری اپنی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں سر، میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کیس میں جتنی مدد کر سکوں وہ ضرور کروں، مجاہد نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ آئی اپریشیٹ دس اسپرٹ، تمہیں وہ جھلک نظر آتی ہے جو ایک شہید کے بیٹے میں نظر آنی چاہیے۔ یہ جھلک نہیں ہے سر، یہ تو حق ہے جو ادا کرنا ہے، یا پھر کفارت سمجھ لیجیے اسے۔ میں آج اگر زندہ ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل پایا ہوں تو یہ آپ ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے، مجاہد نے ندامت بھرے لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھے شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اگر زندہ ہو تو یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، کس نے کتنی سانسیں لینی ہے اس کا فیصلہ اوپر والا کرتا ہے، ہم تو بس اپنا فرض نبھا رہے ہیں اس دھرتی کی حفاظت کے لیے۔ خیر، اگلی ملاقات تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنے آس پاس کا بھی۔ یہ کہتی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجاہد بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ کچھ ہی لمحوں میں بعد لڑکھڑاتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگوں میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر آدھے گھنٹے بعد وہ واپس حویلی پہنچ چکا تھا۔ حویلی آتی اسے عینی صحن میں دکھائی دی۔ عمیر ویل چیئر کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھا افسوس بھری نگاہوں سے بلی کے پیچھے بھاگتی زندگی سے بھاگی ہوئی اینی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی دیوار پہ لگے کلاک کی سوئیاں الٹی چلنا شروع ہو گئیں۔ کئی برس پیچھے جا کر سوئیاں رک گئی تھیں۔ وہی کمرہ تھا، وہی کلاک تھا اور وہی حویلی تھی۔ مجاہد بھی وہی تھا، اندر سے ٹوٹا ہوا مگر چہرے سے مطمئن۔ اللہ کا شکر ہے تم دونوں کا فرض کسی حد تک ادا ہو گیا، اب بس حسن آ جائے تو تم دونوں کی ایک ساتھ شادی کر دوں، کلثوم نے کانوں سے بالیاں اتارتے ہوئے کہا۔ سروت اور مجاہد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی امی، مجاہد نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کون سا کل ہی کروا رہی ہوں تمہاری شادی، حسن کو آنے میں بھی اب نہ جانے کتنا وقت لگے گا۔ تو اچھا ہے نا، اس کے بھی یورپ میں پاؤں جم جائیں گے اور میرے بھی امریکہ میں، پھر کر دینا اب ہم دونوں کی شادی، مجاہد نے سروت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سروت نے اس کی بات پر کان کھڑے کر لیے تھے۔ کلثوم نے مڑ کر مجاہد کی طرف دیکھا۔ باز آ جاؤ مذاق سے، اچھا بھلا خوشی کا دن تھا، کیوں خراب کرنے کی ٹھان رہے ہو؟ دن گزر چکا ہے امی، اب رات ہے اور میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ آپ دونوں میری سنجیدہ بات کو مذاق میں ڈال رہی ہیں۔ اس کے اس بات کے بعد تینوں کے درمیان کچھ لمحات کی خاموشی سستانے چلی آئی، مگر مجاہد سے اس کا سستانہ ہضم نہیں ہوا۔ میرا امریکہ کا ویزا لگنے والا ہے، میں بہتر مستقبل کے لیے امریکہ ضرور جاؤں گا۔ آپ لوگوں کے سمجھانے پر میں نے یہاں نوکری ڈھونڈنے کے لیے پوری جان لگا دی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ کلثوم کے چہرے پر ہوائی اڑی۔ آہستہ بولو، کسی نے تمہارے منہ سے امریکہ کا نام سن لیا تو قیامت آ جائے گی، مذاق مذاق میں فساد کھڑا ہو جائے گا حویلی میں۔
کلثوم نے ہاتھ کے اشارے سے مجاہد کو وہیں چپ کرانے کی کوشش کی۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے جو قیامت آ جائے گی؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے وہ باہر جا کر اپنا مستقبل سنوارے۔ مجھے اگر قسمت یہ موقع دے رہی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کلثوم اور ثروت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں مجاہد کی بات میں سنجیدگی نظر آ گئی تھی۔ مستقبل تو وہ بناتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کمی ہے تمہیں حویلی میں؟ اور پھر ہر چیز میں تمہارا بھی حصہ ہے، خواہ وہ حویلی کا ہو یا کاروبار۔ کلثوم کی جگہ ثروت بولی۔ اچھا تو پھر ایک کام کریں، صبح دادا جان کو کہہ دے کہ مجاہد اپنا حصہ مانگ رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ وعدہ ہے آپ سے وہ مجھے حصہ دے دیں، میں امریکہ نہیں جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک مسئلے کا حل بتاتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو کہ دادا جان کے ہوتے ہوئے حصے کی بات کرنا ممکن نہیں۔ ثروت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے کلثوم کی طرف بھی بے یقینی کسی نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر، میں اپنا مستقبل بنانے کے لیے دوسروں کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے میرا حق استعمال کرنے کا حق دیا جائے۔ ویسے بھی میں نے کوئی غیر مناسب بات نہیں کی۔ اچھے مستقبل کا سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے بہتر سے بہترین کے لیے۔ اس بار وہ قدرے نرم مزاجی سے بولتا ہوا دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس نے ان دونوں کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب کوشش نہیں ہونی تھی سو نہیں ہوئی۔ کلثوم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ثروت کو خاموش رہنے کا بھی کہہ دیا۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہیں کسی چیز کی کمی ہے حویلی میں تو مجھے بتاؤ، میں بات کروں گی غزالہ اور اب نواز سے، مگر یہ ہم ماں بیٹی کو چھوڑ کر پردیس جانے کا خواب چھوڑ دو۔ کیا بات کریں گی آپ؟ کیا کہیں گی ان سے؟ یہی کہ میرے بیٹے کو فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہتھیلی پر رکھ دیں گے آپ کو؟ مجاہد تلخ لہجے میں کہہ کر پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساری عمر ان کے رحم و کرم پہ نہیں گزاری جا سکتی امی، وہ اچھے ہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، مگر میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہر ضرورت پر کسی اور کی طرف دیکھا جائے۔ میں نوجوان ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں آپ دونوں کے لیے اور اپنے لیے، کسی کے احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے احسان کیا ہم پر، یہ اچانک سے پتہ نہیں تمہاری انا اور خودداری کو کیسے مرگی پڑ گئی ہے۔ ثروت خود کو روک نہیں پائی، اس نے مجاہد کی طرف دیکھتی ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا، تم چپ کرو، میں کری ہوں نا بات اس سے۔ کلثوم نے ثروت کو چپ کرا دیا۔ ثروت نے خاموش ہوتے ہوئے مجاہد کو آنکھیں دکھائیں۔ آؤ آرام سے بیٹھ کر بات کرو، جذباتی نہ ہو جایا کرو ہر بات پر۔ کلثوم نے ہاتھ مجاہد کا پکڑ کر پھر سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ثروت کو گھورتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ امی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر پا رہا، اتنے عرصے سے نوکری کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں، کسی نے میری بات تک نہیں سنی، اور اتنا پڑھ لکھ کر اگر میں نے چچا کے ساتھ سیمنٹ کا کاروبار ہی کرنا تھا تو اتنا پڑھایا لکھایا مجھے کیوں؟ پڑھائی صرف نوکری کے لیے تو نہیں ہوتی بیٹا، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے تم چچا کے بزنس کو ترقی دے سکتے ہو۔ پردیس میں کیا رکھے، وہاں کون سی تمہارے ٹائپ کی نوکری مل جائے گی، خواہ مخواہ ہمارے ساتھ خود کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہو۔ تمہیں کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہو تو بے دھڑک اپنے چچا کو بتا دیا کرو، تمہارا بھی اس بزنس اور حویلی میں حصہ ہے، اپنا حق سمجھ کے مانگ لیا کرو، بھیک مت سمجھا کرو، دیکھنا پہ یہ خودداری تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دے گی۔ کلثوم نے پیار سے اسے سمجھایا۔ بات خودداری سے کہیں زیادہ انصاف کی ہے، مانگنے پر ضرورت پوری کر دینے سے بہتر ہوتا ہے ضرورت بنا مانگے پوری کر دی جائے۔ چھوٹے بچوں کی طرح انہیں بتانا پڑتا ہے کہ پیسے چاہیے۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں اس بات پر، اور پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی عید یا کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے برانڈ کے کپڑے لاتے ہیں چچا جی، اور ہمارے لیے سستے سے کپڑے۔ اس نے کالر سے پکڑ کے اپنی شرٹ کو کھینچا۔ انسان کا وقار اس کے کردار سے جڑا ہوتا ہے، ان برانڈڈ کپڑوں سے جسم تو چھپ سکتا ہے لیکن کردار نہیں۔ جسم کو فرق نہیں پڑتا کہ اسے برانڈڈ کپڑوں سے ڈھانپا گیا یا پھر سستے کپڑوں سے، وہ تو 2 گز سفید کپڑے میں بھی چھپ جایا کرتا ہے۔ اصل مشکل تو کردار کی ہے جسے نہ چھپایا جا سکتا ہے اور نہ دفنایا جا سکتا ہے۔ خوبصورت ہوگا تو مر کے بھی مہکے گا، بدصورت ہوگا تو زندہ رہ کر بھی تعفن پھیلائے گا۔ رہنے دے امی، کسے سمجھا رہی ہیں یہ گہری باتیں؟ اسے تو بس آسائشوں سے غرض ہے یا پھر نمائشوں سے، یہ مرنے مرانے اور مہکنے سے اسے کیا لینا دینا؟ یہ تو کھلے ذہن کا آزاد خیال لڑکا ہے، کبھی توفیق ہو تو جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کے بعد جاتا ہے سیدھا سینما کسی نئی فلم کے مزے لوٹنے۔ ثروت نے سرد لہجے میں مجاہد پہ طنز کے تیر چلائے۔ کلثوم نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ کیا ہوا میرے کردار کو امی؟ وہ سٹ پٹا کر بولا۔ بتائیں مجھے، کیا میں کوئی برا لڑکا ہوں؟ کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہوں؟ وہ بول رہا تھا جبکہ ثروت طنزی انداز میں ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولتا، شراب سگریٹ نہیں پیتا، عام نوجوانوں کے برعکس زیادہ وقت گھر پہ ہی ہوتا ہوں، پھر بھی باجی اور شاہ نواز چچا کو میرا کردار برا لگتا ہے، اوپر شکوہ لہجے میں بولا۔ ثروت اس کے اس انداز پہ تلخی سے مسکرا دی۔ کیا خدا قیامت والے دن صرف یہی پوچھے گا کہ جھوٹ بولا یا نہیں، شراب پی یا نہیں، گھر پہ رہے تھے کہ نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں، روزے رکھے تھے یا نہیں، حقوق العباد پورے کیے یا نہیں، اس کا کتنا شکر ادا کیا، کتنا ذکر کیا؟ کیا وہ اس طرح کے سوال نہیں پوچھے گا؟ یہ تم جیسے نوجوانوں کی بڑی خوش فہمی رہتی ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، زیادتی نہیں کرتے تو وہ پرفیکٹ ہیں، اس کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ نماز چاہے سال میں صرف عید کی پڑھتے ہوں،
ثروت اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے بنا سانس لیے بولی۔ بس کر دو ثروت، بات کو ختم ہو لینے دو۔ کلثوم نے اس بار قدرے سختی سے ثروت کو ٹوکا، اسے خاموش کرا کر وہ پھر سے مجاہد کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو بیٹا، ساری بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ تمہیں رابعہ پسند تھی تو میں نے اس سے منگنی کرا کر تمہاری خواہش پوری کر دی۔ اسی طرح اگر کوئی کاروبار کرنے کی خواہش ہے تو مجھے بتاؤ، حصہ مانگے بغیر ہی ابا جان سے بات کر لوں گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری بات رد نہیں کریں گے۔ بس تم یہ امریکہ جانے کا خیال نکال دو دل سے۔ ہم ماں بیٹی کا آسرا ہو تم، اور کچھ نہ بھی دو ہمیں، بس روز تمہارا چہرہ نظر آ جاتا، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ کلثوم کی آواز بھر آئی تھی۔ ثروت نے غصے سے مجاہد کو گھورا، اٹھ کر کلثوم کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ کہیں نہیں جا رہا، صرف خواب دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ جانا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بیٹھے بیٹھائے خواہش کا اظہار کر دے گا تو اگلے روز روانہ بھی ہو جائے گا۔ ثروت نے انہیں تسلی دیتے ہوئے مجاہد کو کنکھیوں سے دیکھا۔ آپ اس خوش فہمی میں رہیے گا ثروت باجی، پرواز ٹیک آف کرے گی تو یقین آ جائے گا آپ کو۔ مجاہد نے اس کے طنز کا جواب مسکرا کر دیا۔ میں صبح ابا جان سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو تمہیں یہ خیال دل سے نکالنا ہوگا، کلثوم نے آنکھیں پونچھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجاہد بنا کچھ مزید کہے خاموش ہو گیا۔ وہ پر یقین تھا کہ دادا جان کبھی نہیں مانیں گے اور اس کے امریکہ جانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ دادا جان مان جائیں گے؟ اگر وہ نہیں مانے تو کیا آپ اتنی آسانی سے اسے جانے دیں گی؟ ثروت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجاہد نے مجھ سے مسکرا کر دیکھا، اسے ثروت کا سنجیدہ ہونا پسند آیا تھا۔ بس مجھے یقین ہے امریکہ جانے کا سنتے ہی وہ مان جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، کلثوم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بات پر مجاہد اور ثروت نے ایک دوسرے کو بھرپور سنجیدگی سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد بحث تو اسی نتیجے پر ختم ہوئی گئی، مگر رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، خاص طور پر عینی کے لیے۔ اس کی سوچوں میں بار بار مجاہد کا شہزادوں جیسا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے رابعہ پہ رشک آ رہا تھا، جسے بنا کسی محنت کے وہ مل گیا جسے اس نے پروان چڑھایا تھا۔ وہ تو بس خودداری، انا اور عزت کے تنوں سے جڑی بوٹیاں تلف کرتی رہ گئی۔ اپنی ضد میں اس نے محبت کی جڑیں بھی کاٹ ڈالی تھیں۔ وہ دھڑام سے نیچے گری تو پھل اچھل کر رابعہ کی جھولی میں جا گرا۔ اس کے دل میں سوئیاں چبھ رہی تھیں، یہ سوچ کر کہ وہ ضدی راجکمار جو سینہ تان کے کہا کرتا تھا کہ اینی تم صرف میری ہو، وہ کسی اور ریاست کا شہزادہ بن گیا۔ وہ اب کبھی بھی محبت کی سیڑھیاں چڑھ کر اس چھت پہ نہیں آئے گا۔ محبت ہار چکی تھی، ضد جیت کا جشن منا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر وہ بری طرح پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر لمبی سانس لی، آسمان پر نگاہ دوڑائی تو ہر طرف اسے شرلیاں رنگ بکھیرتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ شرلیاں کہاں تھیں؟ وہ تو انگارے تھے جو اس کے دل کی طرح جل رہے تھے۔ تپش اس کی آنکھوں تک آ رہی تھی، آنسو پگھلیتوں کے تار بنا کر آزادی کا جشن مناتی ہوئے اس کے گالوں پہ رینگنے لگے۔ اسے آنسوں کی اٹکیلیاں پسند نہ آئیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنی دونوں گالیں رگڑ ڈالیں۔ مجھے تو محبت سے زیادہ عزت عزیز تھی، اپنے اور اپنے ماں باپ کا وقار عزیز تھا۔ یہ دونوں چیزیں آج بھی میرے پاس ہیں، تو پھر ایک محبت کے چلے جانے سے اس قدر خالی کیوں محسوس کر رہی ہوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ جو میرا تھا وہ میرے پاس ہے اب بھی۔ میں اس ضدی کے آگے ٹوٹی نہیں، میں نے اس کی انا کو تسکین نہیں ملنے دی۔ جیتی تو میں ہوں، خوش تو مجھے ہونا چاہیے، مگر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے میرے اندر سے میری روح نکال لی ہو اور ساتھ ہی مرنے کا اختیار بھی چھین لیا ہو؟ وہ اپنا سر پکڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کیا محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ اگر وہ نہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ رات بھر اسی طرح کے سوال و جواب میں خود کو الجھاتی رہی۔ بالآخر نیند نے سہیلی بن کے اسے تھپ تھپایا تو وہ نیند کی گود میں سر رکھ کے سو گئی۔ وہ یوں سوئی تھی جیسے کوئی ایک پائی شرط میں ہار جاتا ہے اور اس کے لیے جاگتے رہنے کا مقصد نہیں بچتا۔ وہ ایسی سوئی کہ نورالعین نے آ کر اسے اٹھایا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نورالعین نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر اپنا الٹا ہاتھ رکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خالی نظروں سے نورالعین کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، دیکھا نہیں کتنے سکون سے سو رہی تھی؟ آپ نہ آتی تو میری آنکھ ابھی بھی نہیں کھلنی تھی۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ خوش فہمی کی بند آنکھیں جب کھلتی ہیں تو انسان یوں ہی سوتا ہے جیسے تم سوئی تھی۔ کیا تھا کہ میرے سمجھانے پر ہی کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھول کر دیکھ لیتی؟ نور نے ترس کھانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نماز بھی نہیں پڑھی نا آج تم نے؟ ہو سکتا ہے وہ مجھے اب بھی آزما رہا ہو، اس نے نور کی بات انسنی کرتی ہوئی کہا۔ جو بھی ہو، اب کوئی بے وقوفی مت کر دینا۔ تمہیں محبت نے ایک موقع دیا تھا، وہ تم نے ضائع کر دیا۔ اب کچھ کرو گی، جو عزت تم نے اپنی اور ہم سب کی بچائی ہے وہ مٹی میں مل جائے گی۔ وہ اور رابعہ سب کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ اب تم ایک لفظ بھی کہو گی تو وہ سیدھا امی ابو پر انگلی بن کر اٹھے گا۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ کچھ الٹا سیدھا کہوں گی، لیکن مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ خود ہی لوٹ آئے گا۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر وہ نہ آیا تو خاموش رہوں گی، بھول جاؤں گی کہ وہ کون ہے، وہ بکھری ہوئے لہجے میں بولی۔ بھول جانے والے لفظ نے اسے اندر سے کاٹ ڈالا تھا۔ بھول جانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، نہیں، محبت آسیب کی طرح ہوتا ہے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب اس سے کچھ بن نہیں پاتا تو عزت پر مکھی کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ بدقسمتی سے لڑکوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر ایک لڑکی کے ماضی سے اگر یہ ایک بار چپک جائے تو عمر بھر اسے کاٹتی رہتی ہے۔
تم کہتی ہو تو اللہ کرے وہ خود ہی لوٹ آئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوٹے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس داغ کو جتنا جلد ہو سکے دھو لو۔ اینی اس کی بات سن کر بے بسی سے مسکرا دی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، عورت کو محبت مل جائے تو خوبصورت، اور نہ ملے تو داغ بن جاتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے داغ نہیں بننے دوں گی، وہ پختگی سے بولی۔ نور کے چہرے پہ اس کی بات سن کر اطمینان پھیل گیا تھا۔ چلو اٹھو، اب میرے ساتھ نیچے چلو، منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کو، آپ جائیں، میرا موڈ ہوگا تو میں آ جاؤں گی، اس نے بیزار لہجے میں کہا۔ وہ صحن میں بیٹھا ہے، تم نہیں آؤ گی تو اسے لگے گا کہ تمہیں توڑ دیا ہے اس نے۔ میرے ساتھ آؤ اور خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کرو، اور کچھ نہیں تو اس کا یہ گمان ہی توڑ دو کہ تم ٹوٹ گئی ہو اس کے بغیر۔ مجاہد کا سنتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ چل کر بیڈ سے اتر گئی۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجاہد کو نارمل لگے، اس لیے وہ نور کے ہمراہ نیچے چلی آئی۔ وہ صحن میں بیٹھا عمیر کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، اس کی نگاہ سیڑھیاں اترتی ہوئی اینی پر پڑی۔ عمیر نے اسے دانہ پھینکنے کو کہا، اس نے دانہ پھینکا۔ 6 آنے پر اس نے پھر سے دانہ پھینکا، پھر سے 6 ملے تھے اسے۔ اینی صحن سے گزر کر کچن میں داخل ہو گئی، اس نے ایک بار بھی مجاہد کی طرف نہیں دیکھا۔ تیسری بار دانہ پھینکنے پر بھی 6 نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ 3 بار 6 لینے پر وہ سڑ چکا تھا، اپنے دل کی طرح، جو اینی کو یوں اجنبی کی طرح دیکھ کر سڑ گیا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صحن میں آ گئی۔ کون جیتا؟ آتی اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بھائی جیتا آپ کا، عمیر نے کالر جھاڑتی ہوئے اترا کر کہا۔ آئیں آپ بھی کھیلیں ہمارے ساتھ۔ ارے نہیں، تم دونوں کھیلو، اب مجھے ہارنے سے ڈر لگتا ہے، ویسے بھی مجاہد سے کون جیت سکتا ہے، اس نے یکدم سنجیدہ ہو کر کہا۔ مجاہد نے رنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش رہا۔ کیوں نہیں جیت سکتا؟ میں جیتا ہوں نا ابھی، عمیر نے فخر سے کہا۔ تمہارے خلاف چال ٹھیک سے نہیں چلی ہوگی اس نے، ورنہ یہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، بچپن سے جانتی ہوں اسے۔ اینی نے مجاہد کی بائیں ہاتھ کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز اور تلخی بھی تھی۔ مجاہد شکستہ انداز میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چل دیے بھائی، ایک میچ اور کھیل لیں، ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں اور مقابلہ برابر ہو جائے۔ عمیر نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں جیتوں گا، اس نے مڑ کر عمیر کو دیکھا۔ اب اچھا کھیل کر بھی ہارنے لگا ہوں، 2-0 سے بہتر ہے 1-0 میں مقابلہ ختم کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے اینی کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ چائے پیو گے؟ اینی نے اپنا کپ عمیر کی طرف بڑھایا۔ اس نے کپ پکڑ لیا، وہ مجاہد کی خالی کردہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو آج ہم دونوں کھیلتے ہیں، اس نے سرخ رنگ کی 4 گوٹیاں اکٹھی کرتے ہوئے کہا۔ بیسٹ آف لک اینی، مجاہد نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے جھانکتے ہوئے زیر لب کہا اور کھڑکی بند کر دی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اینی اس کا گریبان پکڑ لے گی، اس پہ طنز کی تیر چلائے گی، اپنے دل کی بھڑاس نکالے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ واقعی اسے محبت نہیں تھی مجھ سے، تبھی تو ویسی کی ویسی ہے وہ، اور میں سمجھا تھا کہ وہ میرے اس کھیل میں ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور کہے گی مجھے جوڑ دو مجاہد۔ وہ تلخی بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ جب چھوٹی تھی تو ڈول کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ بات کا جواب نہیں دیتی تھی تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتی تھی، اور اب بڑی ہو کر اس نے میرے دل سے کھیلا ہے اور دل ہی توڑ دیا۔ کاش، اس نے ایک سردا بھری، میرے دل کے بھی ہاتھ پیر ہوتے۔ مجاہد بھائی کا فون تو میرے پاس رہ گیا، میں دے کر آتا ہوں، گوٹیاں جہاں ہیں وہیں رہنی چاہیے۔ عمیر کو اچانک مجاہد کے فون کا یاد آیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ فون دے کر واپس آ گیا۔ اس کا فون کیوں استعمال کرتے ہو تم؟ ابو سے کہو تمہیں اپنا فون لے دیں گے، اینی نے مجاہد کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے انہوں نے فیس بک کی آئی ڈی بنا کر دی ہے اپنے فون میں، بس وہی چیک کرنے کے لیے لیا تھا فون۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ ہی، عمیر نے اپنا چہرہ اینی کے کان کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ مجاہد بھائی فیس بک پہ ہر وقت پاکستان کے بارے میں برا لکھتے رہتے ہیں، آپ کبھی ان کی آئی ڈی کھول کر دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت تنگ آ گئے ہوں پاکستان سے۔ سب سے زیادہ تو وہ فوج کے خلاف پوسٹ کرتے ہیں، انہیں کم سے کم تایا جان کے بارے میں تو سوچنا چاہیے، قربانی دی ہے انہوں نے، فوجی تھے وہ بھی۔ تم نے کب دیکھا یہ سب؟ اینی نے دوبارہ مجاہد کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ انہیں کے فون میں دیکھا کئی بار، ابھی کل ہی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ملک سے فوج کے رہنے کے قابل ہے، عام آدمی کے لیے نہیں۔ وہ جو بھی لکھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ شروع سے ہی ایسا ہے، یہ کچھ نیا نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو۔ خیر چھوڑو، اپنی باری چلو، اینی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، جبکہ اندر ہی اندر وہ اسے سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ صرف گھر میں ایسی باتیں کرتا ہے، وہ بھی اسے بحث کے بہانے، مگر معاملہ اس کی سوچ سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے تکلیف زدہ نظروں سے ایک بار پھر مجاہد کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اسمارہ سیمینار کے لیے کانفرنس ہال پہنچ چکی تھی۔ مراکش سے تعلق رکھنے والے ایک اسکالر کے بعد اس کی تقریر کرنے کی باری تھی۔ وہ حیران تھی کہ وہ 2 دنوں سے جاری اس سیمینار میں کسی بھی غیر روایتی تقریر نہیں کی تھی۔ سب کا زور مذہبی رواداری پر تھا۔ ہر سوال کا روایتی سے جواب دے کر وہ سب اپنے فرض سے سبکدوش ہونے لگے۔ آخر اس کی باری بھی آن پہنچی۔ میزبان نے اسے اسٹیج پر آنے کی دعوت دی تو وہ تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر جا پہنچی۔
میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں فرینچ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کا کہ انہوں نے اس موضوع کو اہمیت دی اور اس پر شاندار سیمینار کا اہتمام کیا۔ یہ وقت کی اشد ضرورت بھی تھی کہ اسلام کے بارے میں پائی جانے والی مغربی غلط فہمیوں پر بات کی جائے۔ میں کل سے سن رہی ہوں، سبھی مہمانوں نے رواداری پر بات کی اور سبھی کی تقاریر اور جوابات وہی تھے جو ہم اور آپ سب کو پہلے سے پتہ ہیں۔ خیر، میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہوں جس کے بارے میں سب سے زیادہ افواہیں اور غلط فہمیاں مغرب میں پائی جاتی ہیں۔ میں بھی یقیناً مذہبی رواداری پر اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر یقین رکھتی ہوں، لیکن یہ رواداری کیسے پیدا ہوگی، یہ سب سے اہم ہے۔ مجھ سمیت آپ سب نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، بلکہ مغرب میں بسنے والے مسلمانوں نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ جب بھی ان ملکوں میں کچھ غلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے انگلی مسلمان یا اسلام پر اٹھائی جاتی ہے۔ نفرت تو وہیں سے جنم لے لیتی ہے جب کسی عمل کو بنا تحقیق کے فوراً مذہب سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ کتنے بے گناہ مسلمان ہیں جن پہ لگا الزام ثابت نہیں ہوا مگر ان کے کیریئر اور ریپوٹیشن دوبارہ بحال نہیں ہوئی۔ ایسے میں کیا ان کے دل میں خیال آئے گا مذہبی رواداری کا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کا یقین اس بات سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا۔ اور اگر ہماری یادداشت ٹھیک سے کام کری ہے تو یہاں حال میں بیٹھے سبھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی نے اگر سب سے زیادہ کسی کو نقصان پہنچایا تو وہ مسلمان ہیں، اسلامی ممالک ہیں۔ میرے ملک کی مثال ہی لے لیجیے جس میں ہزاروں لوگ اس لعنت کی لپیٹ میں آئے اور دہشت گرد بھی ہمیں ہی کہا گیا۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے جسے میں چھیڑنا نہیں چاہتی۔ ہم نے ایک بھرپور جنگ لڑی اس لعنت کے خلاف اور آج الحمدللہ بین الاقوامی فگرز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً سبھی بڑے شہر لندن، پیرس اور برلن سے زیادہ محفوظ ہیں۔ یہ داد و شمار بھی اسی مغرب کی جاری کردہ ہیں۔ خیر، ابھی کل کا واقعہ بتا کر میں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ کل فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میرا موبائل فون کسی نے چھین لیا۔ یہ وہ واقعہ جو پاکستان میں میرے ساتھ کبھی پیش نہیں آیا۔ تو کیا میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ پیرس محفوظ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ عیسائی چور ہوتے ہیں؟ کیا اس واقعے کو کسی بھی مذہب یا معاشرت سے جوڑنا درست ہوگا؟ اگر نہیں تو ایسے واقعات کو فوراً اسلام سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ وہ رواداری جس کی بات ہم سب کرتے ہیں وہ ایسے کیسے قائم ہوگی؟ ایک مجرم صرف مجرم ہوتا ہے اور اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے تقریباً سبھی مذہب ان جرائم سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور گہری سانس لی۔ حال تالیوں سے اس دوران گونج اٹھا۔ میں یہاں کچھ لکھ کر نہیں لائی اور نہ ہی میں ایک پرفیکٹ مسلمان یا انسان ہوں۔ اس کے باوجود میں کوشش کروں گی کہ ہر سوال کا جواب دوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہوگی، نفرت کو نفرت سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ برداشت سے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ برداشت انسان کو غلام بنا دیتی ہے، جبکہ آزادی یہ ہے کہ انسان غلط اور صحیح کے لیے آواز اٹھا سکے، اپنا حق مانگ سکے۔ یہ کہتی ہوئے اسمارا کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ہاتھ اٹھائے اسمارا کی توجہ کی منتظر تھی۔ آپ غالباً کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، اسمارا نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، تو آس پاس سبھی لوگوں کی نگاہیں اس لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ لڑکی کو اس دوران مائک دے دیا گیا۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ میری طرف سے یہاں آنے والے سبھی شرکاء کو صبح خیر۔ میرا نام ایڈریئن ہے اور میں یونیورسٹی آف پیرس کے آرٹس اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طالبہ ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ مغربی ملکوں میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو مسلمانوں پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاثر مسلمانوں کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے اپنے اعمال سے، کہ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو یہاں کے بسنے والے عام لوگ بھی سب سے پہلے انہی کی طرف دیکھتے ہیں؟ اس میں قصور دیکھنے والوں کا ہے یا یہ تاثر قائم کرنے والوں کا؟ ایڈریئن کے سوال پر بھرپور تالیاں بجی تھیں۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور یہ عکاسی کرتے کہ آپ ایک ذہین طالبہ ہیں، تو یقیناً آپ تھوڑا بہت تاریخ کو بھی جانتی ہوں گی۔ ایڈریئن نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسمارا نے بات جاری رکھی۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گی۔ میں نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ سوال پوچھ سکتی ہیں، مجھے جواب دے کر خوشی ہوگی، ایڈریئن نے خوش دلی سے کہا۔ سبھی کی نظروں میں تجسس تھا، وہ اسمارا کا سوال سننا چاہتے تھے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ حالیہ تاریخ میں سے کوئی ایک واقعہ اٹھا کر بتائیں جو اس تاثر کی بنیاد پر ہو، جسے آپ مسلمان کا اپنا قائم شدہ بتا رہی ہیں۔ جی، اس کی واضح مثال 9/11 کا واقعہ ہے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ ایڈریئن نے بے اختیار کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اسمارا اس کے جواب پہ مسکرائی، گویا اسے یقین ہو کہ ایڈریئن یہی واقعہ بتائے گی۔ حال میں موجود سبھی مندوبین کی نظریں اسمارا پر ٹکی تھیں۔ آپ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی متوقع تھا میرے لیے اور یقیناً یہاں موجود سبھی حضرات کے لیے بھی۔ محترمہ، آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے 60% سے زیادہ امریکی ہی اس واقعے کی حقیقی ہونے پر سوال اٹھا چکے ہیں اور اس واقعے کو انسائیڈ جاب کہہ کر رد کر چکے ہیں۔ اور آپ کو بھی مثال دینے کے لیے ایک متنازع اور لگ بھگ 20 سال پرانا واقعہ ملا جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، لیکن ان 20 سالوں کے دوران کیا ہوا؟ ایک ایسے واقعے کو بنیاد بنا کر جس پر خود امریکی سوال اٹھاتے ہیں، افغانستان کو تباہ کر دیا گیا، لاکھوں خاندان اجاڑ دیے گئے، پاکستان کو تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، شام جل گیا، عراق دفن ہو گیا، لیبیا کو راکھ کر دیا گیا۔ ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو مرنے والوں کی تعداد ملینز تک جا پہنچتی ہے۔ مغرب یا امریکہ میں ذرا سا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کا یہ آئیفل ٹاور اسی ملک کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔
کبھی یہ کسی مسلمان کے لیے تاریخ ہوا؟ کسی اسلامی ملک کے لیے جگمگایا؟ اسمارا نے یہ پوچھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس بار تالیوں کی بجائے حال میں سناٹا طاری تھا۔ کشمیر کو جلتی ہوئی 1 صدی ہونے کو ہے، کبھی کسی کو وہاں مرتی ہوئی انسانیت دکھائی نہیں دی۔ آسٹریلیا میں جانور جلے تو پورا مغرب چیخ اٹھا۔ فلسطین میں لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن اگر تقریریں سن لیں تو لگتا ہے کہ پوری انسانیت کا ٹھیکہ امریکہ اور مغرب نے لے رکھا ہے، اور ہم بیچارے مسلمان، ہم نے تو لاکھوں میں مارے جانے پر بھی کبھی کرسچن فوبیا کا نام تک نہیں سنا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عیسائیت انتہا پسند ہے، ہم نے کبھی مذہب کو نہیں گھسیٹا۔ آج بھی اگر کوئی فرانسیسی یا مغربی پاکستان جاتا ہے تو وہاں کی عوام انہیں سرآنکھوں پر بٹھاتی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا دنیا بھر کے مشہور ولاگرز، یوٹیوبرز کو جو وہاں گئے اور متاثر ہوئے بغیر واپس نہیں آئے، اور یہ بات کبھی بھی یہاں کا میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ آج کل ٹیکنالوجی کی رسائی ہر عام انسان تک بآسانی موجود ہے۔ خود دیکھیے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کرنا بھی ہے تو مسلمانوں کو جج کیجیے، اسلام کو نہیں۔ اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جان لیا جائے، کیونکہ کسی ایک شخص کا ذاتی فعل پورے مذہب یا ملک کی عکاسی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا تو نیوزی لینڈ میں 50 مسلمانوں کو شہید کرنے والے برینٹن ٹارنٹ قتل نہ ہوتا، بلکہ نیوزی لینڈ یا پھر عیسائیت کو ان کا قاتل ٹھہرایا جاتا۔ یہ کہہ کر اسمارا خاموش ہو گئی۔ تمام مندوبین لاجواب سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسمارا کو ایک اور ہاتھ اٹھا ہوا دکھائی دیا، وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میرا نام البیرتو کارلوس ہے اور میرا تعلق بارسلونا سے ہے۔ پروفیشن کے لحاظ سے میں ایک صحافی ہوں اور ایل پائس نامی مقامی اخبار کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرا سوال اسی گفتگو سے متعلق ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اور انصاف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں پکڑے جانے والے شدت پسند ہمیشہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ممالک کی قوانین یا عدالتی نظام کی کمزوری ہے، یا پھر اسلام ان شدت پسندوں کو کہیں نہ کہیں پروٹیکشن دیتا ہے؟ اسلام، اسمارا نے سنجیدگی سے یہ لفظ دہرایا۔ اسلام میں امن کی بات تو اس کے نام سے ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر بھلا وہ کسی شدت پسند کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ مذہب ہے جو محض راستے سے پتھر ہٹا دینے پر بھی نیکی دیتا ہے، کسی بھوکے پیاسے جانور کو کھلانے پلانے پر جنت دے دیتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ رہی بات انصاف کی، تو میں یہاں دنیا کے ایک عظیم حکمران حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کی مثال دینا چاہوں گی، جنہوں نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر اس کا وظیفہ لگا دیا کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو نکال دیں۔ تب پوری دنیا کا پہلا اولڈ ایج بینیفٹ لگا، جو آج یہاں یورپ سمیت امریکہ اور دیگر ممالک میں ہر بوڑھے شہری کو ملتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک دن آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شہری نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے جو لباس پہنا وہ کہاں سے آیا، کیونکہ بیت المال سے جو کپڑا انہیں ملا تھا وہ کم تھا اور اسے پورا سوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے اپنے حصے کا کپڑا آپ رضی تعالیٰ عنہ کو دیا، کیونکہ ان کا لباس خستہ حال ہو چکا تھا۔ یہ تھا انصاف جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ اس دنیا کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اسلام کا جو عروج آیا تھا وہ اسی انصاف اور عدل کی وجہ سے آیا تھا۔ میں اکثر سنتی اور دیکھتی ہوں کہ مسلمان ملکوں میں مسلمان عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، جبکہ مغربی عورتیں بالکل آزاد ہیں اور مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہاں کرنے کے لیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی آزادی اور اپنی چوائس کی زندگی گزارنے والی بات کو مغرب بہت ڈسکس کرتا ہے، مگر جب وہی عورت آزادی اور اپنی چوائس کے تحت نقاب کرتی ہے تو اسے تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے ہراساں کیا جاتا ہے، جملے کسے جاتے ہیں، اور بلکہ اب تو سننا ہے کہ جرمانہ تک عائد کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ مغرب کے نزدیک عورت کو آزادی اس میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا لباس اور نقاب کر سکے، بلکہ ان کے نزدیک آزادی یہ ہے کہ عورت لباس کے نام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے، اور جن عورتوں کے حقوق کی یہاں بات ہوتی ہے ان کو سب سے پہلے اسلام نے حقوق دیے، عورت کو عزت اور پہچان دی، وراثت میں اس کو حصہ دیا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ زندہ دفنا دی جاتی تھیں۔ میڈم، میرے سوال کا آدھا حصہ اب بھی جواب طلب ہے۔ میں نے انصاف کی بات کی تھی کہ شدت پسندوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کو وہ سزا نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے۔ مذہب شدت پسندی کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، یہ بات تو آپ نے واضح طور پر بتا دی ہے، مگر پھر بھی اس کی ذمہ داری کسی پر تو عائد ہوتی ہے۔ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں آپ؟ البیرتو کارلوس نے کھڑے ہو کر دوبارہ سوال کیا۔ جی بالکل، بعض دفعہ عدالتی نظام میں کمزوریاں اس کی ذمہ دار بنتی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی کو سزا دینے کی کوشش کی گئی تو مغرب اور امریکہ نے اس پر زبردست احتجاج کیا، بلکہ کچھ اسلامی ممالک سے تو سزائے موت کا قانون ہی ختم کرا ڈالا۔ ہمارے ہاں بھی اگر کسی شدت پسند کو سزائے موت سنائی دی جاتی ہے تو امریکہ اور مغرب اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے ملک کی بہتری کے لیے اسی نوعیت کی سزا دیتے ہیں مجرموں کو زہر کا انجیکشن لگا کر۔ بات جب ان کی مفاد کی ہوتی ہے تو انہیں سب جائز لگنے لگتا ہے۔ ابھی میں نے نیوزی لینڈ میں دہشت گرد واقعے کا ذکر کیا تھا،
جس کی ساری دنیا نے مذمت کی اور پھر اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دینے میں نیوزی لینڈ کو کافی سوچنا پڑا، اور وہ قاتل آج بھی زندہ ہے۔ ساری دنیا کے سامنے 50 بے گناہ مسلمانوں کو لائیو سٹریمنگ کے دوران شہید کرنے والے کو تو پھانسی نہیں لگی اب تک۔ اس کا تو کیس بہت سادہ تھا، تو اس بات کا کیا مطلب نکالا جائے کہ نیوزی لینڈ کے قانون میں خرابی ہے یا کرسچنزم پروٹیکٹ کر رہی ہے اسے؟ ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں سوچتے، حالانکہ سوچنے والے بہت کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اسمارا نے مسکرا کر زومینی انداز میں کہا۔ اسی دوران اسے خاتون کا ہاتھ اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اگلی لمحے اسے مائک تھما دیا گیا تھا۔ میرا نام فرانچسکا برازگی ہے اور میں روم کی ایک تنظیم سے ہوں جس کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان عورت کو اگر اسلام نے عزت اور پہچان دی ہے تو اسے کام کرنے کی آزادی کیوں نہیں دی؟ وہ مرد کی طرح گھر سے باہر نکل کر کما کیوں نہیں سکتی؟ میں نے اٹلی میں ایسے بے شمار مسلم خاندان دیکھے ہیں جن میں محض مرد کماتا ہے اور مشکل سے گھر چلاتا ہے۔ اگر عورت بھی کام کرے تو ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ فرانچسکا کا سوال سن کر اسمارا نے اس بات میں سر ہلایا اور حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آپ کا سوال اچھا ہے فرانچسکا۔ دیکھیے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسے سنبھالنے کے لیے گھر دیا ہے، اسے معاش کی فکر سے آزاد کیا ہے۔ یہ ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اپنے دائرے میں رہتی ہوئے کام بھی کر سکتی ہے اور بہت ساری ورکنگ ویمن آپ کو دکھائی بھی دیتی ہوں گی، مگر یہ کام کرنا ان پر فرض نہیں ہے۔ مسلمان مرد انہیں یہاں یورپ کے مردوں کی طرح مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ ضروریات کو پورا کرنا مرد کا کام ہے، عورت کا نہیں۔ یہاں یورپ میں تو میاں بیوی دونوں ہی کام کرتے ہیں۔ اگر ایک کہے گا کہ میں کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں تو دوسرا اسے فوراً چھوڑ دے گا۔ عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر بیٹھے عزت سے کھائے یا مرد کی طرح باہر کے دھکے کھائے اور شام کی تھکی ہاری گھر آئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یورپ میں طلاق کی شرح اسلامی ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اگر معاش میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تو پھر دو کام کرنے والے میاں بیوی میں علیحدگی سمجھ نہیں آتی، اور جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کی عورت کو گھر سے کے باہر الجھا دیا گیا ہے۔ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں ٹھیک طرح ادا نہیں کر پاتی۔ مرد و عورت جب ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے تو ظاہر ہے دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور پھر علیحدگی ہوگی۔ اسی لیے دونوں کا اپنے اپنے دائرے میں رہنا رشتے کو بنائے رکھتا ہے۔ اور پھر ایک ورکنگ ویمن کی یورپ میں کتنی عزت ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد ہی جانتے ہوں گے کہ یہاں ایک عورت جن مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہے، وہی مرد اس عورت کو اس کی غیر موجودگی میں اسے کس طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ وہ عورت کو اس کے اصل نام سے صرف اس کے منہ پر ہی پکارتے ہیں۔ جیسے وہ رخ موڑتی ہے تو اسے ایسے القابات سے نوازا جاتا ہے کہ اسمارا نے خود کو روکتے ہوئے گہری سانس لی۔ آج کی مغربی عورت ایک کتا تو پال لیتی ہے، جبکہ اپنا بچہ اس سے نہیں پلتا، اسے وہ دوسروں کے حوالے کر کے خود کام پہ چلی جاتی ہے، اور وہ جب بچہ بڑا ہوتے ہی اسے تنہا چھوڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ماں کی وہ محبت اور اہمیت جنم ہی نہیں لیتی۔ اور کیسے جنم لے گی جب اسے پالنے والے ہاتھ کوئی اور ہوں گے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھی نہیں ہے، کام کرنے والی عورت بچوں کو بھی وقت دیتی ہے۔ ہاں دیتی ہے، 24 گھنٹوں میں سے 2 یا 3 گھنٹے، جو کہ باقی کے 21 گھنٹوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ خیر، بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، کوئی اور اگر سوال پوچھنا چاہے تو۔ ایک ہاتھ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا نام مارک لیون ہے، میں برلن کی یونیورسٹی آف آرٹس میں بطور پروفیسر کام کرتا ہوں۔ میرا سوال بہت سادہ ہے۔ آپ نے ابھی نیوزی لینڈ والے واقعے پر بات کرتے ہوئے اسے کہیں نہ کہیں بددیانتی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ نیوزی لینڈ کے اس واقعے کے بعد اقدامات اور بذات خود وزیر اعظم کے ہر وقت اس واقعے کو لے کر سنجیدہ اور پریشان ہو کر متاثرین کے گھر گھر جا کر انہیں حوصلہ اور انصاف دلانے کی یقین دہانی کروانے کو بددیانتی سے جوڑنا زیادتی ہے؟ اس کے سوال پہ اسمارا مسکرائی۔ ہال میں بھی تالیوں کی گونج سنائی دی تھی۔ آپ شاید میرے جواب کو ٹھیک سے سمجھے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں یا دو رائے نہیں کہ اس واقعے کے بعد نیوزی لینڈ کا ردعمل قابل ستائش اور مخلصانہ تھا، لیکن میرا جو پوائنٹ تھا وہ شاید آپ نے مس کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر یہی واقعہ کسی مسلم ممالک میں وقوع پذیر ہوتا تو کیا ساری دنیا کا وہ ردعمل ہوتا جو نیوزی لینڈ کے لیے دکھایا انہوں نے؟ یہاں نیوزی لینڈ کو شاباش دی جا رہی ہے اور دینی بھی چاہیے، مگر ذرا تصور کریں اسی طرح کسی اسلامی ملک میں 50 عیسائی مارے جاتے تو یورپ سمیت دنیا کا کیا ردعمل ہوتا؟ اور کیا وہ شاباش دیتی اس ملک کی عوام کو؟ یہی تو وہ دوہرے معیار ہیں جہاں سے اسلامو فوبیا جنم لیتا ہے۔ میں یہاں نہ تو مسلمانوں کی دفاع کے لیے آئی ہوں نہ مغرب کی برائی کے لیے۔ میرا مقصد صرف ان پوائنٹس پر بات کرنا ہے جن پر ہم غور نہیں کرتے، ان لاپرواہیوں سے پھر معاشروں، مذہبوں اور ثقافتوں کے درمیان اختلافات جنم لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسمارا نے مسکرا کر مارک لیون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کا جواب دوں، میرا یہاں بیٹھے سبھی افراد اور خصوصاً میڈیا سے ایک سوال ہے کہ ٹیررزم کا کیا مطلب ہے؟ اسمارا نے ہال میں دور دور تک نگاہ دوڑائی اور خاموشی دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی۔ ٹیررزم کا ایک عام اور سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو جان سے مار دینا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ اسمارا نے ہال میں دائیں اور بائیں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سبھی لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اگر جواب وہ ہے جو میں نے ابھی دیا تو ٹیررزم کا مطلب اپنی مرضی سے تبدیل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیوں اس کی ڈیفینیشن کو مذہب کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے؟
ایک مسلمان کا ایک بے گناہ غیر مسلم کو مار دینا دہشت گردی ہے؟ بالکل ہے۔ جبکہ ایک کرسچن کا مسلمان کو مار دینا کیا ہے؟ یا ایک غیر مسلم کا دوسرے غیر مسلم کو قتل کر دینا ٹیررزم کیوں نہیں کہلاتا؟ تب اسے ذہنی مرض سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مجھے ہر پلیٹ فارم پہ اس ڈیفینیشن کو دہرانا پڑتا ہے، اور شاید میں ایسا تب تک کرتی رہوں گی جب تک کہ ٹیررزم اپنی اصل ڈیفینیشن کی وجہ سے جانی نہیں جائے گی۔ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک ہمیشہ سے پسماندہ ملکوں کی عوام کے لیے پرکشش رہے ہیں۔ یا انہیں بہتر طرز زندگی ملتا ہے، وہ اچھے مستقبل کی امید سے آتے ہیں، اور اس بات میں بھی شک نہیں کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے وہ ایک پسماندہ ملک کے غریب کو خواب دکھاتی ہے جو انہیں خوابوں پر رینگتا ہوا یہاں چلا آتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے خواب یہاں کر پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ غیر ملکیوں کو بنا کسی اختلاف کے یہاں برداشت کرنا اور انہیں بہتر زندگی فراہم کرنا قابل ستائش ہے، اور مغرب اس مثبت رویے پر ہمیشہ داد وصول کرتے پایا گیا ہے، جو کہ اس کا حق بھی بنتا ہے۔ تو پھر چھوٹے چھوٹے واقعات کی بنیاد پر اس داد کو مشکوک نہیں کرنا چاہیے۔ انسان برا ہو سکتا ہے لیکن مذہب برا نہیں ہوا کرتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ انسان برا کرے تو انسان کو سزا دو، کسی کلچر یا مذہب یا ملک کو نہیں۔ اسی طرح اگر انسانیت دکھانی ہے تو ہر انسان کے لیے دکھاؤ، نہ کہ صرف ان کے لیے جہاں آپ کے مفادات جڑے ہیں۔ آج فلسطین، کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر دنیا آنکھ بند کیے بیٹھی ہے، کیونکہ مفادات عزیز ہیں۔ تب مفادات انسانیت پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ ایسے میں دنیا کے کردار کو دوگلا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مغرب کی ساری ترقی اور انسانیت دوست سوچ بھی پھیکی پڑ جاتی ہے جب وہ مظلوموں کے حق میں نہیں بولتے، انسانیت کے قتل کی مذمت تک نہیں کرتے۔ تب دل سوچتا ہے کہ مغرب نے معاشی ترقی ضرور کی ہے لیکن اخلاقی ترقی میں وہ شاید بہت پیچھے ہے۔ جہاں ایک مظلوم جانور کے لیے آواز اٹھانے والے تو موجود ہیں، مگر مظلوم انسانیت کا تعلق اگر ان کے ملک سے باہر کہیں ہے تو انہیں اپنے مفادات یاد آ جاتے ہیں۔ بھارت میں مظلوم مسلمان شہید ہوتے ہیں تو ہوں، لاکھوں کشمیری گھروں میں قید ہیں اور نہ جانے کب تک رہیں گے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انویسٹمنٹ انسانیت سے آگے ہے۔ لیکن اگر کل کو سوئے ہوئے مسلمان جاگے تو مغرب کو ہوش آ جائے گا انسانیت کا۔ وہ کافی دیر تک بولتی رہی، گہری خاموشی ہال میں طاری رہی، ہر کوئی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مزید کچھ سوالوں کے جواب دینے کے بعد اس نے ڈائس چھوڑ دی۔ بہت سی باتیں وہ اس سے پہلے بھی کر چکی تھی، مگر آج اس نے جو کچھ بھی کہا وہ پوری دنیا نے لائیو سنا۔ اس نے ایک بڑے پلیٹ فارم کے ملنے کا حق ادا کر دیا تھا۔ سیمینار کے بعد وہ ہال سے باہر آئی تو میڈیا نے اسے گھیر لیا تھا۔ رہی سی کسر اس نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دے کر نکالی تھی۔ وہ اندر ہی اندر مطمئن تھی کہ اس نے ہر سوال کا جواب دو ٹوک انداز میں دے کر میڈیا کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی جب سیکیورٹی پر تعینات ایک پولیس آفیسر نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ جی؟ اس نے پیچھے مڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آپ کا موبائل فون چھین لیا کسی نے، آپ چاہیں تو رپورٹ کر سکتی ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے آپ کا فون آپ کو مل جائے۔ پیرس محفوظ ترین نہ صحیح لیکن ریکوری میں تیز ترین ضرور ہے۔ پولیس آفیسر نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کل میری واپسی کی فلائٹ ہے، رپورٹ کے لیے آپ کو جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسمارا نے تقریباً چیلنج کرنے والے انداز میں جواب دیا۔ آپ صرف روڈ کا نام اور باقی کی ٹائمنگ بتا دیجیے، باقی کا کام سی سی ٹی وی کیمرے کر دیں گے، آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ اس نے پولیس والے کو واقعے کی تفصیل بتا دی۔ سکندر کو فون ملا کر وہ ہوٹل واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے احمد سے بات کروانے کا کہا۔ واش روم سے باہر آئے گا تو کرا دوں گا بات، تم بتاؤ کیسے رہا سیمینار؟ سکندر نے ٹی وی لاؤنج کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لائیو دیکھا تو ہوگا تم نے۔ کہتے ہیں جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ سکندر نے تیکھی نظروں سے سامنے روڈ پر کھڑی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے ٹی وی پر تمہارے شو میں دو گلے پڑنے والے سیاستدان شو کے بعد آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ خیر وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں تو نہ کسی کے گلے پڑی اور نہ ہی گلے ملی، بس ایک بوجھ تھا جو گلے سے بھاری بھرکا ہار کی طرح اتار پھینکا۔ وہ سکون بھری سانس لیتے ہوئے بولی، اچھا کیا تم نے، بوجھ اور بھاری ہار دونوں ہی صافت میں نہیں جچتے۔ احمر کے قدموں کی آہٹ سن کر سکندر نے مڑ کر دیکھا۔ لو احمر آ گیا، بات کر لو اس سے۔ اس نے پورے احمر کو پکڑا دیا اور خود دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی ماضی کی کھڑکی بھی کھل چکی تھی۔ ماضی اچھلتا ہوا کھڑکی سے اندر آ گیا۔ مجھے ہاسٹل نہیں رہنا امی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے وہاں کوئی اچھا بھی نہیں لگتا۔ بڑا آدمی بننے کے لیے پڑھنا تو پڑے گا بیٹا، ماں نے ننھے سکندر کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں بننا بڑا آدمی، مجھے گھر میں رہنا ہے آپ کے ساتھ، گڑیا اور حیدر کے ساتھ۔ وہ دونوں تو ہاسٹل نہیں جاتے تو مجھے کیوں بھیج رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ دونوں فیل بھی تو نہیں ہوتے بیٹا، تمہارے ابو تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں ہاسٹل بھیج رہے ہیں تاکہ کل کو تم بھی دونوں بہن بھائی کی طرح بڑے آدمی بن جاؤ۔ بڑا آدمی؟ سکندر نے تلخ انداز میں کہتی ہوئی کھڑکی کے ایک جھٹکے سے بند کر دی۔ دانت پیستے ہوئے موڑا، اس کی نگاہ احمر پر پڑی جو اسمارا سے بات کر چکا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے فون اس کی طرف بڑھایا۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں۔ کافی اچھی تھی ایپیسوڈ، مجھے پتا تھا یہی ہوگا، مجاہد اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا کیونکہ بات یہ ایسی تھی، وہ اپنی ضد دکھا رہی تھی، آخر تک اس نے اس کو نہیں بولا کہ ہاں جی میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔
इनडायरेक्ट इशारे दे रही थी, वो कहता था मुझे डायरेक्ट बता दो। दोनों ही चवल है, दोनों ही बोंगिया। मुजाहिद को अब पता था मुझे पसंद करती है, तो बस ठीक है, घर वालों को उसके घर भेज देता, बात ख़त्म। नहीं नहीं, ये मुझे बोलेगी तो मैं आगे बात करूँगा। अब मज़ा आया है। और वो भी नहीं, ये तो मैं शान शौकत से आऊँगी, ये औरों को रिजेक्ट करेगा और कहेगा ऐनी मुझे चाहिए, और फिर मेरा ना वज़न हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना बाहर करवानी पई है, तो इसने बाहर करवाने की अपनी बड़ी कोशिश की है, पर बहुत हल्की हो गई है। तो ये हुआ कि राबिया, फिर वही वाली बात है कि फ्रूट उसकी गोद में गिर गया। पर मुजाहिद फ्रूट कहाँ से है, इतना सड़ा जला रहता है हर टाइम, ना उसके पास कुछ है। क्या कहूँ मैं। दोनों ने खामखा ज़िद लगाई है और फिर दोनों ने मुंह की खाई है। मुजाहिद ने अच्छा किया वैसे, राबिया से शादी कर लिया। ना करता तो अच्छी बात थी, लेकिन अब कर लिया तो खैर है। राबिया अच्छी बंदी है, ये मुझे थोड़ी सी इस बात से तसल्ली है, कोई चलाक शलाक ऐसे नहीं है, वो नमाज़ें वगैरह पढ़ती है और बड़ी नेक है और सुलझी भी है। पर ज़ुबैदा बड़ी ख़राब है, कोई घर के काम ही नहीं करती। हाँ, और उसका हस्बैंड भी। अच्छा, तो मतलब इन हवेली में तो खैर चलो सबका हक है ही है, हिस्सा बिज़नेस में भी है, तो वो बात है कि अगर बिज़नेस में भी हिस्सा है तो फिर तो वो जो चच्चा सबको पैसे और वो सब चीज़ें देता है, तो मुझे लगता है वो इंसाफ़ नहीं करता होगा, तभी तो सारे जंगले भुने रहते हैं, है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना उसके बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम नहीं पहनते, तो ये भी तो गलत बात है। तो उनको उनका हिस्सा भी तो फिर दे देना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जब एक बंदा वो सब कर रहा है तो फिर उसको इंसाफ का काम करना पड़ता है। हाँ, गज़ाला कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी शाहनवाज़ को भी ठीक है, एक दीन को आप रखते हो, लेकिन सिर्फ दीन तो नहीं होता ना, दुनिया भी होती है, तो वो भी कुछ दुनिया का कर लेता हर चीज़ के लिए, तो अपने भाई से पैसे ना लेता, बुरा लगता है। और मतलब इस नावल का ये है ना कि हर कोई अपनी जगह पे ठीक है। एनी अपनी जगह पे ठीक है, सरवत अपनी जगह पे ठीक है, राबिया अपनी जगह पे ठीक है, ज़ुबैदा अपनी जगह पे ठीक है, गज़ाला अपनी जगह पे ठीक है, तो सब कोई ठीक है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। ऐसे होता है ना, यूजुअली एक बंदा बिल्कुल ही गलत होता है, उसकी सोच बिल्कुल गलत होती है, तो हर किसी की सोच उनके लिहाज से अगर बंदा सोचे तो वो ठीक लगती है। मुझे एनी ठीक भी लग रही है, गलत भी लग रही है, तो ऐसे ही सीन है। मुजाहिद भी कभी ठीक लगता है, कभी गलत लगता है, तो सही अच्छा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो गेम चल रही है असमारा वाली, जो सिकंदर साहब है, मैं ये पूरा मशकूक कैरेक्टर है। शुरू से मुझे लग रहा था ये कोई गेम चीज़ है, और अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि वो जो वीडियो वाली बात है वो तो किसी को नहीं पता किसने वीडियो बनाई है, वो तो सिकंदर को सिर्फ पता है। और वो हशमत लोगों को भी अब वीडियो का पता चल गया कि वो जो वीडियो है ना वो अब अपलोड हो जाए। और यहाँ पर वो उसका बेटा भी जो अहमर है वो भी गायब हो गया था, और अब वो फिर घर आ गया। तो मुझे लगता है सिकंदर जो है वो उनके साथ मुलव्विस है, क्योंकि वो सहाफ़त में भी है ना, तो उनको सहाफ़ी भी कोई अपने साथ एक चाहिए होगा। तो ये जो होते हैं ना, ये जो मुल्क के दुश्मन अनासिर होते हैं, तो ये बहुत अपनी जड़ें ना मजबूत करते हैं, वो हर जगह पे उनके बंदे होते हैं। तो मुझे लगता है असमारा के साथ उनका यही एक बंदा है। और मुझे अब लगता है वो जो आई है नई बंदी, क्या नाम था उसका, हलीमा की जगह पे जो काम वाली आई है, मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे लगता है वो भी उनके साथ होगी। क्योंकि अचानक से काम वाली चली गई है और नई आ गई है, इसकी क्या तुक बनती थी, तो कुछ तुक बनती होगी ना। और एक बात, मुजाहिद बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ मुझे लगता है इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो पैरालाइज हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है। और वो उसको जानबूझ के ऐसा कर दिया ताकि वो कोई इन्फॉर्मेशन हमारी ना निकाल दे या जो कुछ भी है, तो असल में बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे ही वो कहते हैं ना उसका चेकअप होता है, एक डॉक्टर आता है चला जाता है, फिर दूसरा आता है, तो वो जो डॉक्टर आके ना कोई टीका लगा जाता होगा, वो ठीक हो जाता होगा, फिर दूसरा आता होगा, फिर बात करता होगा। तो अब मुजाहिद की काफ़ी ज़्यादा जो अक्ल है ना वो ठिकाने आ गई है। और मुझे लगता है एनी भी ठीक है, क्योंकि एनी और तो किसी को नहीं मारती, ज़ुबैदा को ही मारती है और मुजाहिद को मारती है, अपनी अम्मा को तो नहीं मारती, है ना। और वो रोती भी रहती है और हर चीज़ देखती भी रहती है, तो मुझे लगता है एनी भी ना काफ़ी सारी ठीक है। चलें जी, देखते हैं क्या होता है, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ। इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है बुक्स नरेशन वाला, वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं हो यार, वहाँ पर जाएं, वहाँ पे मैंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें अपलोड की हुई हैं। वो जो सारी किताबें हैं ना मोस्टली हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, वो मैंने किताबें ख़ुद ख़रीद के और फिर पढ़ी हैं, तो आपको उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए ना, आपके पैसे लग रहे हैं ना कुछ ना कहा। और इतनी अच्छी अच्छी किताबें, इमरान ख़ान की किताब है, परवेज़ मुशर्रफ की किताब है, आजकल मैं शेख रशीद की किताब पढ़ रही हूँ। इसके अलावा मनो सलवा नावल वहाँ पे अपलोड हुआ हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर और भी काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ। किताब ना भी पढ़े, कम से कम एक सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी मुझे सपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों की।
اتنا تو آپ میرے لیے کر سکتے ہیں نا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.